بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے ٹاپک کے لیے یہ اناؤنس کیا گیا تھا کہ وہ ہوگا انٹلیکچوئل پاورٹی آف انٹلیکچوئلس۔ تو آج کی جو نیوز ہے وہ بہت زیادہ اس سے جڑی ہوئی ہے، تو ٹاپک تو وہی رہے گا لیکن ریفرنس جو ہے وہ ہوگا صدام حسین کا معاملہ۔ آپ جانتے ہیں کہ صدام حسین کو عراق میں پھانسی دے دی گئی ہے۔ تو آج سارے ہی پیپروں میں، آج یعنی 31 دسمبر، ان کا اس سال کے آخری دن، سارے پیپرز کی نیوز ایک ہی ہے، یعنی ہیڈ لائن، سب کی ہیڈ لائن ایک ہے: صدام حسین ایگزیکیوٹڈ۔ صدام حسین ایگزیکیوٹڈ۔ تو ڈفرینٹ ورڈس میں سب کی نیوز یہی ہے۔ ہر آدمی بزی ہے اس کو کنڈم کرنے کے لیے۔ جتنے میں نے دیکھا ریڈیو پر، ٹی وی پر، پیپر میں، سب صرف نگیٹو بولی بول رہے ہیں، نگیٹو بولی۔ جیسے آج ہی میں نے سنا ایک مسلم لیڈر نے کہا کہ صدام حسین نے اگر کچھ لوگوں کو کل کیا تھا تو اس سے بہت زیادہ کل کیا ہے امریکنس نے، ان کو کون ایگزیکیوٹ کرے گا؟ یہ سب نگیٹو بولی ہے، نگیٹو بولی۔ میں سمجھتا ہوں کہ صدام حسین کا جو واقعہ ہوا ہے کہ ان پر عراق کی ایک کورٹ میں کیس چلایا گیا اور پھانسی ہوئی، اور پھانسی دے بھی دی گئی، تو جو ہوا وہ ہوا۔ لیکن اس میں ایک بہت بڑی پازیٹیو چیز ابھر کر آئی ہے، اگرچہ وہ لوگوں کے نگیٹو بولیوں میں دب گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید کسی نے بھی اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا۔ جہاں تک میں جانتا ہوں، ریڈیو، ٹی وی اور وہ انٹرنیٹ، پیپر، سب میں نگیٹو بولی بول رہے ہیں لوگ، اور ایک جو پازیٹیو آئٹم تھا وہی میں سمجھتا ہوں کہ دب گیا ہے اس میں۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی پر ہم لوگ سوچیں۔ دیکھیے، نیوز میں بتایا گیا ہے کہ صدام حسین جب یہ جان چکے کہ اب میری پھانسی ہوگی، مجھے ایگزیکیوٹ کیا جائے گا، تو انہوں نے عراقیوں کے نام ایک لیٹر لکھا، یعنی اپنے دیش کے لوگوں کے نام، اپنے ہم وطنوں کے نام ایک لیٹر لکھا۔ اس لیٹر کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھیج دیا گیا۔ وہ لیٹر چھپا ہے اور انٹرنیٹ سے آپ اس کو نکال کر پڑھ سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس لیٹر میں ایک بہت ہی پازیٹیو میسج تھا، لیکن کسی نے بھی اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا۔ وہ میسج یہ تھا کہ صدام حسین نے اپنے اس لیٹر میں عراقیوں سے اور پھر سارے عربوں سے یا سارے ہی مسلمانوں سے یہ کہا، نہیں ڈائریکٹلی تو انہوں نے ایڈریس کیا تھا عراقیوں کو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سارے عرب اور سارے مسلمان اس کے مخاطب تھے۔
وہ سب کو ایڈریس کر رہے تھے، کسی کو ڈائریکٹ طور پر، یعنی عراقیوں کو ڈائریکٹ طور پر اور دوسرے لوگوں کو انڈائریکٹ طور پر۔ تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے بھائیوں کو یہ کہتا ہوں کہ تم لوگ امریکنوں سے ہیٹ نہ کرنا، یعنی میرے مجھ کو وہ لوگ پھانسی دے دیں گے، پھر بھی تم ان سے ہیٹ نہ کرنا، کیونکہ ہیٹ کرنا جو ہے وہ آدمی کے سوچ کو اسٹاپ کر دیتا ہے۔ تو انگلش ورژن میں جو کہا گیا ہے تو اس کی ورڈنگ یہ ہے کہ آئی کال آن یو not to hate Americans because hate closes all doors of thinking۔ صدام حسین نے اپنی موت سے پہلے یہ میسج دیا لوگوں کو کہ آئی کال آن یو not to hate Americans because hate closes all doors of thinking۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بڑی بات ہے، ہمالیہ پہاڑ سے زیادہ بڑی بات۔ اس کے سمجھنے کے لیے میں آپ کو لے چلوں گا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ اس دنیا میں جو ٹیسٹ ہے انسان کا وہ یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہیٹ سے بچائے۔ یعنی ہیٹ کے ریزنز تو ہمیشہ رہتے ہیں، کبھی بھی یہ دنیا ہیٹ سے خالی نہیں رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو پہلا انسان تھا آدم، تو ان کے پہلے جنریشن میں یعنی حابیل اور قابیل میں ان کے ڈائریکٹ تو پہلے جو بیٹے تھے انہی میں آپس میں دشمنی ہو گئی، یہاں تک بڑھی کہ ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ تو ہیٹ جو ہے وہ انسان کی یعنی زندگی میں رچی بسی ہے، اور پوری ہسٹری میں اس وقت سے لے کر آج تک کبھی بھی کوئی سوسائٹی ہیٹ سے خالی نہیں رہی۔ تو سوال ہے کہ اب کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ وہ یہ کرنا ہے کہ ہیٹ سے اپنے آپ کو آپ اوپر اٹھائیں۔ ایک بہت بڑا سائیکالوجی میں ایک بہت بڑا اسکالر تھا، اس کو اتھارٹی مانا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں، اس کا نام ایڈلر۔ جرمن تھا وہ، تو اس کی کتاب ہے دا انڈیویجول سائیکالوجی۔ اس کتاب میں وہ کہتا ہے کہ میں نے ساری زندگی انسان مین انسان کی اسٹڈی کی، جو سب سے انوکھی چیز میں نے پائی وہ یہ تھی کہ انسان کی یہ ایبلٹی کہ وہ منفی کو مثبت میں بدل سکے، their power to turn a minus into a plus۔ their power to turn a minus into a plus۔ اس میں کیا نکلا؟ اس میں یہ نکلا کہ خدا نے جس ڈھنگ پر دنیا کو بنایا تو وہ تھا بیسڈ آن ٹیسٹ۔ خدا نے ٹیسٹ کے لیے بنایا دنیا کو، ٹیسٹ لے کر سلیکٹ کرنا ایسے لوگوں کو جن کو خدا پیراڈائز میں جگہ دے سکے۔ تو ٹیسٹ کے لیے فریڈم دینا ضروری تھا، تو فریڈم جب دیا گیا تو لوگ مس یوز کرنے لگے اس کو۔ فریڈم کو مس یوز کرنے ہی کا رزلٹ ہے کہ ہیٹ، ریونج، نگیٹو تھاٹ، یہ سب چیزیں سوسائٹی میں ہمیشہ رہتی ہیں۔
تو لیکن خدا نے ایک طرف یہ کیا کہ لوگوں کو فریڈم دی، لوگوں کو یہ آزادی دی کہ وہ فریڈم کو مس یوز کر سکیں، تو پرووکیٹو سچویشن سوسائٹی میں رہے ہمیشہ۔ ساتھ ساتھ خدا نے یہ انوکھی کوالٹی انسان کو دے دی کہ وہ نگیٹو کو پازیٹیو میں کنورٹ کر سکتا ہے، وہ اپنے مائنس کو پلس بنا سکتا ہے۔ تو یہ ہمیں کرنا ہے، یہ ہمیں کرنا ہے۔ پروٹیسٹ سے کوئی فائدہ نہیں، کمپلینٹ سے کوئی فائدہ نہیں۔ کمپلینٹ آپ کس کے اگینسٹ میں کرتے ہیں؟ نیچر کے اگینسٹ میں، کریشن پلان آف گاڈ کے اگینسٹ میں۔ آپ بدل نہیں سکتے، اس کو بدل نہیں سکتے، تو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ہم کیسے، ہاؤ ٹو لیو ان پرووکیٹو سچویشن، یہ سوچنا ہے۔ تو صدام حسین نے جو کہا کہ ہیٹ تھنکنگ کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اس کا وکٹم سب سے پہلے خود صدام حسین بنے۔ یہ میسج جو دیا ہے انہوں نے، یہ میسج میں بھی دیتا رہا ہوں۔ ایک وقت تھا کہ پوری مسلم دنیا میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا یہ بات کہ ہیٹ کو بھلاؤ، ہیٹ سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ میں نے اس کو ایز اے پرنسپل کہا تھا۔ صدام حسین نے کمپلسیو سچویشن میں اس بات کا اعلان کیا ہے۔ صدام حسین خود زندگی پر ہیٹ کی بولی بولتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں المعارک گرم کرنا ہے۔ المعارک کا مطلب ہے مدر آف آل بیٹلس، سب سے بڑی لڑائی چھیڑنا ہے تاکہ ہم ویسٹرن نیشن کو تباہ کر دیں، یہودیوں کو تباہ کر دیں، مسلم دشمنوں کو تباہ کر دیں۔ المعارک، سب سے بڑی لڑائی۔ لیکن جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ واپس اگر آدمی آ جائے تو اس سے اچھا ہے کہ وہ کبھی واپس نہ آئے۔ تو کم از کم انہوں نے یہ کیا کہ کمپلسیو سچویشن جب پیدا ہوئی تو انہوں نے اس بات کو مانا اور اس کو اناؤنس کیا، اس کو بتایا لوگوں کو کہ نگیٹیوٹی تم کو پے نہیں کرے گی۔ تو جس چیز کو میں نے ایز اے پرنسپل بہت پہلے اعلان کیا تھا، اس کو انہوں نے کمپلسیو سچویشن میں اعلان کیا۔ تو بیٹر لیٹ دین نیور والا ان پر صادق آتا ہے پرنسپل۔ خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ خود صدام حسین اسی کا وکٹم بنے، یعنی نفرت کرنے کا وکٹم بنے۔ وہ کیسے؟ اس کے لیے ہمیں پچھلے 200 سال میں جو ہوا ہے مسلم ورلڈ میں، اس کو جاننا ہوگا۔ دیکھیے، مسلم ورلڈ میں سب سے پہلے جو فنامنا آیا وہ تھا کولونیلزم کا، یعنی ویسٹرن پاورز نئی طاقتوں سے آرم ہو کر مسلم دنیا میں داخل ہوئے اور قریب قریب پوری مسلم دنیا کو آکوپائی کر لیا، چھا گئے۔ تو ہر طرف ہیٹ شروع ہو گیا، ہیٹ یعنی ویسٹرنر سے ہیٹ۔ تو پہلا ہیٹ شروع ہوا کولونیل پاورز کے خلاف، کولونیلزم کے خلاف۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ زائنزم ابھرا۔ زائنزم کا مطلب تھا، زائنزم یہودیوں کی موومنٹ تھی کہ ریٹرن ٹو پیلسٹائن۔ اب جانتے ہیں کہ یہودی لوگ بہت دنوں سے ڈائسپورا میں تھے، تو ان کے ہاں یہ موومنٹ چل رہی تھی کہ ہم دوبارہ لوٹیں پیلسٹائن کی طرف، جو ہمارا ہوم لینڈ ہے، جو ہمارا ہولی لینڈ ہے۔ تو یہ چل رہی تھی بہت عرصے سے۔ پھر
1897 میں سوئٹزرلینڈ میں ایک کانفرنس ہوئی زائنزم کو لے کر کے. تبھی سے زائنزم کا ورڈ پھیلا دنیا میں. تو زائن اصل میں ایک ہل ہے یروشلم میں، پیلسٹائن میں. اس ہل کو یہ لوگ ہولی مانتے ہیں، مقدس مانتے ہیں. تو ریٹرن ٹو زائن، یعنی زائن جو ہل ہے اس کی طرف واپسی. تو اسی کو لے کر کے اس موومنٹ کا نام زائنزم پڑ گیا. تو یہاں تک کہ 1948 میں بالفور کمیشن کے تحت ان کو موقع ملا کہ وہ پیلسٹائن میں اپنی اسرائیل اسٹیٹ بنا لیں. 1948 سے ان کی اسٹیٹ قائم ہوئی، جو پھیلتے پھیلتے اب بہت بڑی بن چکی ہے. تو یہ تھا ہیٹ کا بیک گراؤنڈ. مسلم دنیا میں ہیٹ شروع ہوئی یہ کلونیلزم کو لے کر کے، پھر اس کو اور طاقت ملی زائنزم کے ذریعے سے. تو پچھلے 200 سال کے اندر پوری مسلم دنیا ہیٹ سے بھر گئی، ہر طرف ہیٹ کی باتیں. عرب ورلڈ میں یہ حال تھا کہ وہاں ایک بہت ہی پاپولر پوئٹ ہوئے ہیں، ان کی یہ لائن ہر عرب کی زبان پر تھی: ہاتھ صلاح الدین صالح تنفینہ جددی حتین اور شبہ حتینہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ صلاح الدین کو پھر واپس لاؤ، اب پھر مارکا گرم کرو. یعنی برنگ بیک صلاح الدین اینڈ ریوائیو دی بلڈی بیٹل آف جہاد. تو آپ جانتے ہیں کہ صلاح الدین کروسیڈس کے ہیرو تھے. کروسیڈس میں جو لڑائیاں ہوئی تھیں، یعنی کرسچن ورلڈ اور عرب ورلڈ کے بیچ میں، تو اس میں صلاح الدین نے مسلمانوں کو جیت دلائی تھی. تو مسلم ہسٹری میں وہ بہت بڑے ہیرو بن گئے، وہ ایک سمبل بن گئے جیت کا. صلاح الدین جو ہے، جس کو انگلش ہسٹری میں صلاح الدین کہتے ہیں، SALADIN، اصل نام ہے صلاح الدین ایوبی. تو صلاح الدین ایوبی جو سیریا اور پیلسٹائن کے رولر تھے، تو انہوں نے کروسیڈس میں مسلمانوں کو جیت دلوائی، وہ ہیرو بن گئے. تو اسی کو لے کر یہ شعر ہے کہ ہاتھ صلاح الدین ثانی تنفینہ جددی حتینہ و شبہ حتینہ، برنگ بیک صلاح الدین اینڈ ریوائیو بلڈی جہاد اگین. یہ تھا ماحول. جتنے کتابیں، جتنے پیپر، جتنے میگزین، ہر جگہ بس یہی بولی جا رہی تھی. اور کہ دشمنوں سے لڑو، ان کی کنسپریسی کو ختم کرو، جہاد کرو ہر طرف. اسی ماحول میں الاخوان المسلمون بنی، جس کو مسلم برادرہڈ کہتے ہیں، مسلم برادرہڈ. وہ بھی اسی جہاد کو ریوائیو کرنے کی تحریک تھی، اور جس نے تباہی کے سوا اور کچھ بھی نہیں دیا مسلم ورلڈ کو. میں گیا تھا پیلسٹائن، تو وہاں پر میں نے دیکھا جو مسلم ایریا ہے، پیلسٹائن کا مسلم ایریا، اس میں نے دیکھا کہ مسلمان بچے کورس میں ایک گانا گاتے ہیں، کورس میں اکٹھے ہو کر کے گاتے ہیں. تو اس کی ایک لائن یہ تھی کہ ہلما نقاتل ہلما نقاتل فإن القتال سبیل الرشاد. اس کا مطلب یہ ہے کہ لیٹ us میک وار، لیٹ us میک وار، فار وار از دا وے ٹو سکسیس. اس طرح سے پورا مسلم ورلڈ اور پورا عرب ورلڈ بھرا ہوا تھا نفرت کی باتوں سے، لڑائی کی باتوں سے، تشدد کی باتوں سے.
اس میں پیدا ہوئی ہے صدام حسین. میری اسٹڈی کے مطابق اس مدت میں، اس 200 سال کے اندر، کچھ بہت ہی زیادہ بریلینٹ لوگ پیدا ہوئے مسلم ورلڈ میں. بہت ہی بریلینٹ لوگ جن کے نروس سسٹم بہت ہی اسٹرانگ تھا. مثلاً سید جمال الدین افغانی بہت زبردست آدمی تھا. اسی طرح سے جمال عبد الناصر جو مصر کے رولر بنے. اس طرح سے اسامہ بن لادن جس کو سب لوگ جانتے ہیں. اس طرح سے صدام حسین. یہ بڑے زبردست لوگ تھے. اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں جو خدا نے جن کو بڑی زبردست صلاحیتیں دیں، لیکن سب نفرت میں ڈوب گئے اور بس بلڈی جہاد کے لیے اپنے آپ کو لگا دیا، اور سوا اس کے کہ تباہ کیا انہوں نے مسلم دنیا کو، اور کچھ نہیں ملا. تو یہ ایک لمبی ہسٹری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب کچھ کھو کر صدام حسین نے یہ بہت ہی زیادہ ایک پازیٹیو کام کیا کہ انہوں نے یہ میسج دیا کہ اے میرے بھائیو، میں تم سے کہتا ہوں کہ ری اسیس کرو، ریوائز کرو اپنی پلاننگ کو، اور ہیٹ کو چھوڑو. اور یہ بڑی زبردست بات انہوں نے کہی کہ ہیٹ کا نقصان ہے. I call on you not to hate Americans because hate closes all doors of thinking. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہیٹ جو ہے سوچ کے دروازوں کو بند کر دیتی ہے. سوچ کے دروازوں کو بند کر دیتی ہے. تو پاسٹ میں آپ دیکھیے 200 سال سے مسلمانوں کی پوری مسلم ورلڈ میں سوچ کے دروازے بند ہیں. سب لوگ بس لڑائی کی باتیں کرتے ہیں. حالانکہ قرآن میں دیکھیے یہ ہے کہ اعدوا لہم ما استطعتم من رباط الخیل ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم. یعنی جہاد کیا آتا ہے کب؟ جب آپ کے پاس قوت مرہبہ حاصل ہو. آپ کو یہ قرآن میں کتنی زبردست بات کہی گئی ہے کہ جہاد کے لیے قوت مرہبہ درکار ہے. یعنی قوت مرہبہ کا معنی ہے کہ جس سے لوگوں کا دبدبہ پیدا ہو جائے. آپ کے پاس ایسی طاقت ہو کہ جو آپ کا جو دوسری پارٹی ہے، جو آپ کا رائیول ہے، اس کے اندر دبدبہ پیدا ہو جائے. تب جا کر کے جہاد کی اجازت ہے. دبدبہ کی ایک مثال میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جب عباسد خلیفت قائم تھی تو ایک بارڈر ایریا میں کچھ لوگ تھے، انہوں نے ریوولٹ کر دیا. ایک ایریا تھا، اس میں ریوولٹ کر دیا انہوں نے. تو یہ مسئلہ پیش ہوا خلیفہ کے دربار میں. تو کسی نے کہا کہ ہم آرمی بھیج کر انہیں کچل دیں گے. تو خلیفہ بہت سمجھدار تھا. اس نے کہا کہ ہمیں آرمی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف ایک لیٹر لکھیں گے، دھمکی کا لیٹر، اور وہ لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. چنانچہ ایک لیٹر لکھا گیا کہ اگر تم اپنی ریوولٹ نہیں ختم کرتے ہو تو ہم تم کو آرمی بھیجیں گے جو تم کو تہس نہس کر دے گی. یہ لیٹر جب وہاں پہنچا تو اس دبدبے کی وجہ سے جو عباسی خلافت کی وجہ سے تھا، وہ لوگ چپ ہو گئے. اسی کو لے کر ایک شاعر نے کہا تھا اس زمانے میں کہ اذا ما ارسل الامراء جیشا، اذا ما ارسل الامراء جیشا الی الاعداء ارسلنا الکتابہ. یعنی جہاں لوگ بھیجتے ہیں آرمی، فوج، وہاں ہم صرف ایک لیٹر بھیج دیتے ہیں اور سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے.
اس کی ایک مثال آپ نے دیکھی ہے جب کیوبا کا کرائسس پیدا ہوا تھا کہ کیوبا میں جو اس زمانے میں کمیونسٹ امپائر قائم تھا رشیا میں، تو وہ کیوبا میں اپنا آرمی ہیڈ کوارٹر بنا رہا تھا، اور ان کے جہاز لد لد کر پہنچ چکے تھے سامان لے کر کے کیوبا کے کوسٹ پر. تو جان کینیڈی اس وقت پریزیڈنٹ تھا، تو اس نے اٹیک نہیں کر دیا، صرف ایک وارننگ بھیجی کہ سارے تو جو لائے ہوئے سامان شپ پر لاد کر سب واپس لے جاؤ، نہیں تو تم کو ڈسٹرائے کر دیا جائے گا، نہیں تم کو ڈسٹرائے کر دیا جائے گا. بس اس کے بعد سارا سامان رشیا واپس چلا گیا اور کیوبا میں ان کا ہیڈ کوارٹر نہیں بنا، ملٹری بیس نہیں بنا. تو جہاد کی کتنی زبردست، جہاد کے بارے میں قرآن میں آیت کتنی زبردست ہے کہ تم کو جہاد کرنے کی اجازت اس وقت ہو سکتی ہے جب کہ تمہاری طاقت اتنا تم اسٹرانگ ہو جاؤ، تمہارے پاس اتنی طاقت ہو جائے کہ تمہاری دھمکی کافی ہو جائے، جس کو قرآن کے لفظوں میں قوت مرہبہ تمہارے پاس ہو جائے. اب دیکھیے کہ عرب ورلڈ میں کچھ بھی نہیں تھا، یعنی عرب ورلڈ تو جی رہا تھا خود ویسٹرن پاورز کے رحم و کرم پر، کہ انہوں نے آ کر کے وہاں تیل نکالا، انہوں نے ایک انڈسٹریل ریولیوشن لائے، وہ اس تیل کے لیے انہوں نے مارکیٹ قائم کیا، سب کچھ انہوں نے کیا. اور تب یہ لوگ جو ہیں یعنی عیش میں رہنے لگے، خود انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. یعنی اپنے پیٹرول کو نکال کر پیٹرولیم انڈسٹری بھی نہیں بنا سکے، آئل انڈسٹری بھی نہیں بنا سکے وہ اپنے آپ، وہ بھی ویسٹرن پاور نے کیا. تو کوئی طاقت نہیں تھی. تو بتائیے کہ یہ کوئی جہاد کی بات ہے؟ خام خواہ یہ تو ہے آبائل مجھے مار، آبائل مجھے مار. تو ان لوگوں نے اسرائیل سے لڑے، وہاں بھی ہارے، جس سے لڑے اس سے ہارے. تو اس ماحول میں سوچ ختم ہو گئی تھی. ان پورے عرب ورلڈ میں، پورے مسلم دنیا میں یہ سوچ بند ہو گئی تھی کہ ہمارے پاس جہاد کی طاقت نہیں ہے تو ہم کیسے جہاد کریں گے، کیسے کریں گے جہاد. رسول اللہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو وہاں پر بہت ظلم کرنے لگے وہ لوگ. تو حضرت عمر نے کہا کہ ہم جہاد کریں گے، ان سے لڑیں گے. آپ نے فرمایا یا عمر انا قلیل، اے عمر ہم تھوڑے ہیں، یا عمر انا قلیل، اے عمر ہم تھوڑے ہیں. لیکن پورے مسلم ورلڈ میں، پورے عرب ورلڈ میں، پورے مسلم ورلڈ میں ایک بھی آدمی نہیں نکلا مجھ کو چھوڑ کر. میں اکیلا ایک انسان تھا جو کہتا تھا کہ آپ جہاد کیسے کریں گے آپ، یعنی جو گن اور جو بم آپ استعمال کریں گے وہ بھی وہاں سے خرید کر لاتے ہیں آپ، خود آپ کے پاس نہ گن فیکٹری ہے نہ بم فیکٹری ہے. پورے مسلم ورلڈ میں اکیلا تھا جس نے کہا کہ یہ جہاد آپ کے لیے فرض ہی نہیں ہے، جہاد حرام ہے آپ کے لیے، کیونکہ یہ تو آپ خود ہی اپنے کو قتل کریں گے، خود ہی اپنے کو ڈسٹرائے کریں گے، خود ہی اپنے کو کل کریں گے. جہاد سیلف کلنگ ہے اس وقت. لیکن جتنی بھی زبانیں تھیں، جتنے بھی قلم تھے، ہر اخبار، ہر میگزین، ہر جلسہ، ہر کانفرنس، ہر مسجد، ہر مدرسہ، ہر جگہ پر جہاد کی بولی، جہاد کی بولی، جہاد کی بولی. تو جو مسلم سوسائٹی تھی اس زمانے کی، پچھلے 100 برس کی، اس نے یہی کیا، ایک ایک آدمی کو جہادی بنا دیا. تو بہت ہی بڑے بڑے مائنڈ پیدا ہوئے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جماعت الدین افغانی اور اسامہ بن لادن اور جمال عبد الناصر اور صدام حسین. خود صدام حسین بہت زبردست آدمی تھا، بہت زبردست آدمی تھا. اتنے بڑے بڑے لوگ نفرت کے شکار ہو گئے اور سوچنے کی طاقت ختم ہو گئی کہ ہم لڑیں گے کیسے.
رسول اللہ نے جو کہا تھا کہ یا عمر انا قلیل، اے عمر ہم تھوڑے ہیں، تو ان میں سے کسی کو یہ بھی نہ ہو سکا کہ وہ کہے کیا لوگوں ہم تھوڑے ہیں، اے لوگوں ہم کمزور ہیں، کیسے ہم لڑیں گے؟ کیوں؟ تھنکنگ ختم ہو چکی تھی. کتنی گہری بات کہی صدام حسین نے، اگرچہ تباہ ہو کر کے کہی ہے کہ جب ہیٹ آتی ہے تو تھنکنگ وہاں پر ختم ہو جاتی ہے. اس کا پروف ہے ہماری خود اپنی 200 سال کی ہسٹری. تو میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ اب سے ہمیں ری تھنکنگ کرنا چاہیے. اب سے ہمیں ری تھنکنگ کرنا چاہیے. یعنی ہم صدام حسین کا جو میسج ہے اس کو اسٹارٹنگ پوائنٹ بنانا چاہیے. وہ جو میسج تھا پہلے کہ لڑ جاؤ، کٹ جاؤ، مار ڈالو، اس وقت یہ نعرہ تھا کہ سنربیہم فی البحر، ہم اسرائیل کو دھکیل دیں گے سمندر میں. یہ نعرہ ہوا کرتا تھا، سنرمیکم فی البحر. اب وہ نعرہ جو تھا، وہ سلوگن جو تھا، وہ ختم ہو چکا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے صدام حسین کا یہ میسج کہ ہیٹ چھوڑو، نگیٹو تھاٹ چھوڑو، اور پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ ری اسیس کرو اور پھر سے پلاننگ کرو اپنی. یہاں میں ایک مثال دوں گا کہ اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال قائم کی جاپان کی شکل میں. جاپان کی شکل میں آپ جانتے ہیں کہ جاپان میں سیکنڈ ورلڈ وار میں 1945 میں امریکہ نے 2 ایٹم بم گرا دیے اور انڈسٹریل بیس ختم ہو گئی جاپان کی. ہیروشیما تباہ، ناگاساکی تباہ. تو وہی سچویشن تھی جو سچویشن عراق میں پیدا ہوئی امریکن بمبارڈمنٹ کے بعد. تو کیا ہوا جاپان میں؟ جاپان میں اس وقت جو ہے ہیروہیٹو رول کر رہا تھا. ہیروہیٹو بہت ہی لرنڈ آدمی تھا، اور اس کے جو ساتھی تھے بہت سمجھ والے لوگ تھے، جو انٹلیکچوئلس تھے، جو اس کا ایڈوائزری بورڈ تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم لڑائی کو افورڈ نہیں کر سکتے، ہمیں اپنا لائن آف ایکشن بدلنا چاہیے. لائن آف ایکشن بدلنا چاہیے، یعنی لڑائی کے بجائے پیسفل ایکٹیویزم، یعنی وائلنٹ ایکٹیویزم چلا رہا تھا پہلے جاپان سیکنڈ ورلڈ وار تک. اب انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم پیسفل ایکٹیویزم چلائیں گے. اس کی اسپیچ میں نے پڑھی ہے ہیروہیٹو کی، انگلش ورژن اس کا. ایک کتاب موٹی سی تھی، اسٹوری آف جاپان، دا اسٹوری آف جاپان. اس میں اس کی پوری اسپیچ کا انگلش ٹرانسلیشن تھا. اس میں ہیروہیٹو نے کہا تھا کہ وی ہیو ٹو سفر دا انسفریبل، وی ہیو ٹو بیئر دا انبیئریبل. ہمیں ناقابل برداشت کو برداشت کرنا ہے. وی ہیو ٹو سفر دا انسفریبل، یعنی امریکہ نے جو ہم پر بمبارڈمنٹ کیا ہے، ہمیں تباہ کر دیا ہے، ڈسٹرائے کر دیا ہے، ہمیں ذلیل کیا ہے، ہم کو ہیومیلیٹ کیا ہے، لیکن ہمیں اس کو برداشت کرنا ہے. کیونکہ اگر ہم برداشت نہ کریں تو پاسٹ تو کھوئے گا، فیوچر بھی کھویا جائے گا. پاسٹ تو ہم کھو چکے ہیں، تو فیوچر بھی ہم کھو دیں گے اگر ہم برداشت نہ کریں. تو اس نے کہا کہ وی ہیو ٹو سفر دا انسفریبل. تو لوگوں نے
کچھ لوگ اٹھے وہاں پر، کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو انتقام، ہم تو ریونج لیں گے اس کا، ہم کو تو ریونج لینا ہے امریکہ سے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں امریکہ نے جاپان کی ایئر فورس کو ڈسٹرائے کر دیا تھا، ایئر فورس جو جاپان کی ختم ہو گئی تھی، لیکن آرمی انٹیکٹ تھی پھر بھی۔ تو وہ کہتے تھے کہ چلو ایئر فورس ہمارے پاس نہیں ہے تو آرمی تو ہے ابھی بھی، ہم پھر بھی لڑیں گے۔ لیکن وہاں دیکھیے کہ کچھ لوگ بہت ہی بدھیوان تھے، بہت ہی وزڈم والے تھے، بہت سمجھ والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ نے بمبارڈمنٹ کر کے ہمارے ہیروشیما کو تباہ کیا ہے تو اس سے پہلے ہم ان کے پرل ہاربر کو تباہ کر چکے تھے۔ پرل ہاربر امریکن بیس تھا، امریکہ کا ملٹری بیس تھا پرل ہاربر، وہاں جاپان نے بمبارڈمنٹ کیا تھا، خود کو ڈسٹرائے کر دیا تھا۔ اس کے بعد ریونج میں امریکہ نے بمبارڈمنٹ کیا ہیروشیما پر۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ نے ہمارے ہیروشیما کو ڈسٹرائے کیا ہے تو اس سے پہلے ہم ان کے پرل ہاربر کو ڈسٹرائے کر چکے تھے۔ چلو معاملہ برابر ہو گیا، معاملہ برابر ہو گیا، اب چھوڑو، اب نئی ہسٹری بناؤ۔ تو میں یہاں کہوں گا کہ ٹھیک ہے، سچویشن یہاں بھی ہے کہ جو لوگ نفرت کی بولی بول رہے ہیں صدام حسین کی پھانسی کے بعد، میں کہوں گا کہ اگر امریکہ نے عراق پر بمبارڈمنٹ کیا ہے تو خود مسلمان بھی اس سے پہلے 11 ستمبر 2001 کو ان کے ٹاور کو، نیو یارک ٹاور کو تباہ کر چکے ہیں۔ بہت ہی پریسٹیجس ٹاور تھا ان کا۔ آپ جانتے ہیں 11 ستمبر 2001 کو وہاں جہاز ٹکرا دیے گئے، اور یہ سب مسلمان تھے، یہ سب کام کرنے والے، یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے۔ تو آپ نے ان کے 11 ستمبر 2001 کو ان کے نیو یارک کو تباہ کیا تھا، اب انہوں نے آپ کے عراق پر بمبارڈمنٹ کیا تو معاملہ برابر ہو گیا۔ اب آگے کی بات سوچو۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیم سچویشن یہاں بھی ہے، اسی طرح کی دانشوری درکار ہے، اس طرح کی انٹلیکچوئلزم درکار ہے کہ لوگ یہ سوچ سکیں کہ اگر عراق میں امریکہ نے بمبارڈمنٹ کیا تھا تو ہم بھی تو نیو یارک میں بمبارڈمنٹ کر چکے تھے پہلے 2001 میں، تو معاملہ برابر ہو گیا۔ تو آپ پاسٹ کو چھوڑو، فیوچر کی بات کرو۔ یہ ہے صدام حسین کا میسج جو انہوں نے قبر میں کھڑے ہو کر دیا ہے، گیلوں پر کھڑے ہو کر دیا ہے، پھانسی کے تختے پر کھڑے ہو کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ صدام حسین کے اسٹوری میں اور جو کچھ بھی ہے سب نگیٹو ہے، یہ ایک پازیٹیو بات ابھر کر سامنے آئی ہے، اور اسی کو ہمیں اپنے لیے اسٹارٹنگ پوائنٹ بنانا چاہیے۔ ایک بات کا میں یہاں پر ریفرنس دوں گا۔ اسلام کے ارلی پیریڈ میں، پروفٹ کے زمانے میں ایک وار ہوئی تھی، ایک بیٹل ہوئی تھی، جو کہتے ہیں بیٹل آف احد۔ بیٹل آف احد جو ہے وہ اس طرح ہوئی تھی کہ پروفٹ کے جو خلاف تھے، جو لوگ جو آئیڈل ورشپرس تھے، انہوں نے اٹیک کیا مدینہ پر جہاں آپ رہتے تھے۔ تو آپ نے ڈیفینس میں آپ لڑے، لیکن وہاں پر کیا ہوا کہ مسلمانوں کو اس میں ڈیفیٹ ہوئی، اور تقریباً 70 کمپینینس مارے گئے اس میں۔ یہ بہت بڑا، یعنی بہت بڑی ٹریجڈی تھی یہ۔ تو جو آپ کے کمپینین تھے ان کو بہت دکھ ہوا،
بہت غم ہوا ان کو کہ اتنے سارے لوگ ہمارے مارے گئے، ہم کو ڈیفیٹ بھی ہوئی. اس وقت دیکھیے قرآن میں کیا آیت اتری، بہت انوکھی بات ہے یہ. فَإِنْ أَصَابَكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اس وقت جو لینگویج بول رہے ہیں مسلم صاحبان صدام حسین کے واقعے پر، وہ سب نگیٹو بولی. اتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے کہ پرافٹ کے کمپینینس 70 وہ لوگ آ کر اٹیک کرتے ہیں، ان کو مار ڈالتے ہیں، لیکن قرآن میں ان پر کچھ بھی پروٹیسٹ نہیں، کچھ بھی ان کو کنڈیم نہیں کیا، کچھ بھی برا بھلا نہیں کہا. کیسی انوکھی بات ہے یہ. بلکہ یہ کہا گیا کہ بیٹل آف احد سے پہلے ہوئی تھی بیٹل آف بدر. تو بدر میں مسلمانوں کو جیت ملی تھی، ان لوگوں کو ڈیفیٹ ہوئی تھی. تو یہ کہا گیا کہ فَإِنْ أَصَابَكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، کہ اگر تم کو بیٹل آف احد میں ہار ہوئی ہے تو اس سے پہلے ان کو بیٹل آف بدر میں ہار ہو چکی تھی. اگر انہوں نے تم کو کل کیا تو اس سے پہلے ان کو کل کر چکے تھے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ری تھنکنگ دیا کہ سوچو، اس کو چھوڑو، وہ تو برابر ہو چکا. ریونج لینے کی بات نہ سوچو، نیگیٹو تھاٹ مت لاؤ اپنے مائنڈ میں. دونوں برابر ہو چکے، تم نے انہیں مارا، انہوں نے تم کو مارا. اس میسج کا اتنا بڑا فائدہ ہوا کہ سب لوگوں کے اندر ری تھنکنگ آ گئی، اور لڑنے کے بجائے یعنی وائلنٹ ایکٹیویزم کی جگہ پیسفل ایکٹیویزم کی سوچ آ گئی کہ کیسے ایسا کیا جائے کہ لڑائی نہ ہو اور بنا لڑائی کے ہمارا مشن چل سکے آگے. چنانچہ ہسٹری بتاتی ہے کہ ایک لمبی ہسٹری ہے، اس کا جسٹ یہ ہے کہ پرافٹ نے نیگوسیشن شروع کیا ان لوگوں سے جو آپ کے رائیول تھے، یعنی جن کو ہم کہتے ہیں مشرکین مکہ کے آئیڈل ورشپرس. نیگوسیشن کس بات کا؟ پیس ٹریٹی کا. اب سوچئے کہ احد کی لڑائی میں انہوں نے 70 صحابہ کو مار ڈالا تھا، لیکن اس کے بعد بجائے ریونج لینے کی بات نہیں کی گئی، نیگیٹو بولی نہیں بولی گئی، بلکہ ان سے پیس ٹریٹی کے لیے نیگوسیشن شروع کر دی گئی. ہسٹری بتاتی ہے کہ 2 ہفتے تک، نیئر اباؤٹ 2 ویکس یہ نیگوسیشن چلا. مکہ کے باہر ایک جگہ ہے، اس کا نام حدیبیہ میں آپ جا کر وہاں کیمپ کیا تھا آپ نے، وہاں سے وہ بات چل رہی تھی. تو ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ جو رائیول گروپ تھا وہ تیار ہوا اس پر کہ ہم پیس ٹریٹی کریں گے آپ سے. پیس ٹریٹی یعنی ہمارے آپ کے بیچ میں لڑائی نہیں ہوگی، لیکن کنڈیشن بہت کڑی لگا دی انہوں نے، سارے یونیلیٹرل کنڈیشنز، یعنی ایسی کنڈیشن جو ان لوگوں کو یعنی رائیول گروپ کے فیور میں تھی سب کے سب، اور رسول اللہ کے فیور میں ایک بھی نہیں تھی اس میں. تو یونیلیٹرل کنڈیشن پر آپ نے پیس ٹریٹی کر لیا ان سے. نہیں یوں سمجھ لیجیے، آج کل کی زبان میں جو لوگوں کی سوچ ہے وہ کہیں گے کہ بیٹل فیلڈ میں ہارے تھے اور ڈپلومیسی بھی ہار گئے. یعنی حدیبیہ کا جو نیگوسیشن تھا وہ ڈپلومیسی تھی. تو کیا کہ لڑائی میں بھی ہارے اور ڈپلومیسی میں بھی ہارے، آج کل کی زبان سے اگر سوچا جائے تو سب کچھ آپ ان کو دے کر کے کیا لیا آپ نے ان سے؟ صرف ایک بات لی، نو وار پیکٹ.
10 سال اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگلے 10 سال تک ہمارے اور آپ کے بیچ میں کوئی لڑائی نہیں ہوگی، یعنی ہم اٹیک نہیں کریں گے۔ ان لوگوں نے کئی بار اٹیک کیا تھا، خود پرافٹ نے کبھی اٹیک نہیں کیا، کبھی نہیں، ڈیفینس میں لڑے آپ۔ اب ان سے آپ نے یہ لے لیا رائٹنگ میں کہ تم لوگ اب ہمارے اوپر اٹیک نہیں کرو گے، اور خود تو اٹیک کرنا نہیں تھا رسول اللہ کو۔ تو حدیبیہ ایگریمنٹ جو تھا وہ کیا تھا؟ 10 ایئرس کا نو وار پیکٹ۔ ہسٹری بہت ہی اس میں، یعنی بہت ہی انوکھی ہسٹری یہ ہے کہ رسول اللہ کے جتنے کمپینین تھے سب اس کے خلاف ہو گئے کہ یہ کیا، یہ کون سی ایگریمنٹ ہے، یہ تو ذلت کا ایگریمنٹ ہے۔ جو چاہے ہسٹری میں پڑھ سکتا ہے کہ لوگ ایک دم غصہ ہو گئے کہ یہ کون سا پیس ٹریٹی ہے کہ ہم کو اپنے یونیلیٹرل کنڈیشن پر ہم سائن کر رہے ہیں۔ لیکن رسول اللہ نے مان لیا اس کو اور واپس ہوئے، اور سب لوگ سورو میں تھے، غم میں تھے۔ لیکن 2 سال سے بھی کم مدت میں کیا ہوا کہ سارا عرب اسلامائز ہو گیا، یعنی ہار کر کے جیت مل گئی۔ وہ کیسے؟ کہ رسول اللہ نے کیا اسٹریٹجی لی کہ وہاں پر ایک وہ بن گئی تھی، یعنی لڑائی کا ماحول بن گیا تھا۔ ہر وقت لڑائی کی باتیں ہوتی تھی، ہر وقت لڑائی کا ڈر لگا رہتا تھا، یعنی اسٹیٹ آف وار قائم تھی رسول اللہ اور ان کے رائول گروپ کے بیچ میں۔ تو اسٹیٹ آف وار کو ختم کر دیا آپ نے، یعنی پیس ٹریٹی جو آپ نے کی ان سے، ان کی اپنی کنڈیشن کو لے کر کے، اس سے یہ ملا آپ کو کہ اسٹیٹ آف وار دونوں گروپ کے بیچ میں ختم ہو گئی۔ اب اس کا کیا فائدہ ہوا؟ آپ کو موقع ملا کہ اپنے دعوی ورک کی ری پلاننگ کر سکیں۔ اسٹیٹ آف وار کی وجہ سے دعوی ورک ٹھیک سے نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ آنا جانا بند تھا، فری موومنٹ ختم ہو گیا تھا۔ تو اسٹیٹ آف وار کو ختم کر کے آپ نے انٹریکشن کو بڑھا دیا۔ انٹریکشن جو ہے وہ رک گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ دعوی ورک انٹریکشن کے تھرو ہوتا ہے۔ انٹریکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنا پوائنٹ بتانے کا موقع ملے، آپ کو ڈسکس کرنے کا موقع ملے، آپ کو ڈائلاگ کرنے کا موقع ملے، آپ کو یہ بتانے کا موقع ملے کہ میں نے کیوں اسلام کو اختیار کیا ہے، کیوں میں نے اس کو سچائی کے روپ میں ڈسکور کیا ہے۔ تو ڈسکشن ختم، ڈائلاگ ختم، انٹریکشن ختم۔ یہ تھا اسٹیٹ آف وار میں، ایسا ہو گیا تھا وہاں پر، اور ہوتا ہی ہے ہمیشہ ایسا۔ تو رسول اللہ نے کیا کیا کہ اسٹیٹ آف وار کو ختم کر کے انٹریکشن کو بڑھا دیا۔ اب کیا ہوا کہ مدینے کے لوگ مکہ جانے لگے، مکہ کے لوگ مدینہ آنے لگے، کیونکہ آپس میں رشتہ داریاں تھیں، سب جان پہچان تھی، کوئی اجنبی لوگ نہیں تھے یہ، اور دوسرے ٹرائبس جو تھے اس میں بھی آنا جانا بڑھ گیا۔ تو فری ڈسکشن ہونے لگا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سب سے بڑا ایڈوانٹیج اسلام کا یہ ہے کہ اسلام اور دوسروں کے بیچ میں کھلا ڈائلاگ ہو رہا ہو، کھلا ڈائلاگ، اوپن ڈائلاگ۔ سب سے بڑی طاقت ہے اسلام کی کہ اس کے اور دوسروں کے بیچ میں کھلا ڈائلاگ ہو رہا ہو، پیسفل ڈائلاگ، نارمل کنڈیشن میں، ہیٹ نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی وائلنس نہیں، اور بالکل ڈائلاگ کھلے طور پر ہو رہا ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے جس کو کہ یعنی اسلام چاہتا ہے۔ تو جب فری ڈائلاگ شروع ہو گیا تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ
ریلیجن اسلام کا جو بلیف سسٹم ہے وننس آف گاڈ پر جو بیس کرتا ہے، تو ایک طرف تھا وننس آف گاڈ پر بیس کرنے والا بلیف سسٹم، دوسری طرف تھا آئیڈل ورشپ۔ آپ سوچئے کہ آئیڈل ورشپ ایک طرف اور وننس آف گاڈ کا بلیف سسٹم ایک طرف، جب دونوں میں ڈائلاگ ہوگا تو کون جیتے گا کون ہارے گا؟ کھلی ہوئی بات ہے۔ یعنی ایک طرف وہ پتھروں کو پوجتے تھے، دوسری طرف خدا کی پرستش کی بات ہونے لگی۔ وہ خدا جس نے اتنی بڑی یونیورس کو بنایا ہے، اور وہ بت جو آپ خود ہی تلاش کر کے رکھتے ہیں، خود ہی کاٹ کے بناتے ہیں، اور پھر اس کو کہا تھا کہ مان دو دیو نہیں تو پتھر، یعنی ایک پتھر ہوتا ہے، اس کو مان کر کے آپ دیوتا بنا لیتے ہیں۔ تو ایک طرف وہ بت جو آپ نے خود بنائے ہیں، ایک طرف وہ خدا جس نے اتنی بڑی یونیورس کو بنایا ہے۔ جب دونوں میں ڈائلاگ ہوا تو کون جیتے گا کون ہارے گا؟ کھلی ہوئی بات ہے۔ تو 2 سال کے اندر اندر ایسا ہوا کہ ہر طرف اسلام پھیل گیا، ہر طرف پھیل گیا اسلام، یہاں تک کہ حدیبیہ جو اگریمنٹ ہوا تھا اس کے 2 سال کے اندر، جب اگریمنٹ ہوا تو اس کو آپ ساتھ ہارڈلی 1,500 آدمی تھے، یعنی 1,400 آدمی، کل 1,400 آدمی تھے اس وقت آپ کے ساتھ۔ اس کے بعد جب آپ نے مکے کی طرف مارچ کیا ہے، مدینہ سے مکے کی طرف، تو آپ کے ساتھ 10,000 آدمی تھے، یعنی 1,400 سے بڑھ کر کے 10,000 ہو گئے۔ یہ تھا دا ورک کا میریکل، دا ورک کا میریکل۔ یہ قرآن میں جو گائیڈنس دی گئی تھی وہ ری اپلائی ہوئی ہے جاپان میں۔ بہت انوکھی بات ہے یہ، یعنی ہسٹری میں دوسری بار اگر اس کا اپلیکیشن ہوا ہے تو جاپان میں ہوا ہے۔ یہاں پر قرآن نے یہ گائیڈنس دی کہ اگر احد میں تم ہارے ہو، اس سے پہلے بدر میں وہ ہار چکے تھے، تو معاملہ برابر ہو گیا۔ اب چھوڑو اس پاسٹ کو، فیوچر کو لے کر پلاننگ کرو۔ ٹھیک یہی پرنسپل اپنایا جاپان نے کہ اگر ہیروشیما میں ہم ہارے ہیں تو پرل ہاربر میں وہ ہار چکے تھے۔ ہیروشیما میں ہمارا نقصان ہوا ہے تو پرل ہاربر میں ان کا نقصان ہو چکا تھا، تو معاملہ برابر ہو گیا، اب آگے بڑھو۔ ٹھیک یہی سچویشن دوبارہ مسلمس اور امریکنس کے بیچ میں ہے کہ اگر امریکہ نے عراق میں بمبارڈمنٹ کیا ہے تو اس سے پہلے 11 ستمبر 2001 کو مسلمان نیو یارک میں بمبارڈمنٹ کر چکے تھے، یعنی ہوائی جہاز کو ٹکرا دیا اور وہاں پر اٹھا دیا انہوں نے، ان کے گلوری کو اٹھا دیا۔ جو وہاں جو ٹاور تھا وہ امریکہ کی گلوری تھی۔ تو ہم یہی سوچ دوبارہ چاہیے کہ ہمارے اندر پیدا ہو کہ معاملہ برابر ہو گیا، معاملہ برابر ہو گیا۔ بھلاؤ پاسٹ کو، پیچھے کی بات کو بھول جاؤ، نئی پلاننگ کرو، یعنی پازیٹیو بنیادوں پر نئی پلاننگ۔ تو یہ قرآن کا پرنسپل ہے جس کو رسول اللہ نے اپلائی کیا۔ اس پرنسپل کو جاپان نے اختیار کیا اور بہت زیادہ کامیاب ہوا کہ ہیروشیما کے روئن سے نکل کر کے آج وہ اکنامک سپر پاور بن چکا ہے۔ اب ذرا غور کیجیے اس پر کہ ہیروشیما اور ناگاسکی کے روئن سے نکل کر کے آج جاپان اکنامک سپر پاور بن چکا ہے۔ ایسے ہی ارلی اسلام میں ہوا تھا۔ اب اسی کو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان تیسری بار اس کو دہرائیں، وہ کہہ سکیں کہ اگر امریکہ نے عراق پر بمبارڈمنٹ کر کے نقصان پہنچایا عراق کو، تو ہم بھی اس سے پہلے نیو یارک میں بمبارڈمنٹ کر چکے تھے، ہوائی جہاز کو ٹکرا کر کے ہم نے ان کے یعنی پورے ٹاور آف گلوری کو تباہ کر دیا تھا، تو معاملہ برابر ہو گیا۔ یہ اگر سوچ ابھرے تو کیا ہوگا؟ وہ جو کہا ہے صدام حسین نے کہ نفرت چھوڑو، ہیٹ چھوڑو،
کیوں؟ ہیٹ کی وجہ سے تمہارے مائنڈ کے کھڑکیاں سب بند ہیں 200 سال سے. ہیٹ میں مسلمان پڑ گئے ویسٹرن کے خلاف، ویسٹرن نیشنز کے خلاف 200 سال سے. یعنی امریکن سے نفرت، یورپین سے نفرت، یہودیوں سے نفرت. تو اس نفرت نے 200 سال سے مسلمانوں کے مائنڈ کی تمام ونڈوز بند کر رکھی ہیں. تھنکنگ پروسیس رکا ہوا ہے. اس کی وجہ سے سمجھ میں آتے کریں کیا. پلاننگ کرنے کی ضروری ہے کہ آپ کا مائنڈ کھلا ہوا ہو، تھنکنگ پروسیس چل رہا ہو آپ کے مائنڈ میں، پازیٹیو وے میں آپ سوچ پاتے ہوں. لیکن جب ہیٹ جو ہے یہ سارے پروسیس کو بند کر دے تو آپ پلاننگ کیسے کریں گے؟ آپ کی پلاننگ کبھی صحیح ہو نہیں سکتی ہے. امپاسبل ہے کہ آپ کی پلاننگ صحیح ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ آخری وقت آ گیا ہے کہ مسلمان اس سوچ کو بدلیں اور پازیٹیو تھنکنگ لائیں اپنے اندر، اور ہسٹری، ایک نئی ہسٹری بنائیں، نئی ہسٹری بنائیں. دیکھیے میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے بڑی چیز ہے تھنکنگ. سب سے بڑی چیز ہے تھنکنگ. تھنکنگ سے جیت ہوتی ہے، تھنکنگ سے ہار ہوتی ہے. تھنکنگ سے پروگرس ہوتی ہے اور تھنکنگ ہی سے آدمی کی پروگرس رک جاتی ہے. تو سوچ کے لیول پر بدقسمتی سے آج شاید دنیا میں انٹلیکچوئل پاورٹی کا زمانہ آ گیا ہے. لوگ سوچ نہیں پاتے. خود مسلمانوں کی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں انٹلیکچوئل پاورٹی کا زمانہ ہے. سب جگہ سوچ رکی ہوئی ہے. تھنکنگ پروسیس یعنی پازیٹیو وے میں تھنکنگ پروسیس رکا ہوا ہے. ابھی دیکھیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں انٹلیکچوئل پاورٹی کا. ابھی جلد ہی دلی میں ایک بہت بڑی انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی. دلی میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی. اس کا ٹاپک کیا تھا؟ پاور ٹو دا پاور لیس. پاور ٹو دا پاور لیس. مطلب یہ دلت جو ہیں، جو مسلمان جو ہیں، جو ویکر سیکشن آف سوسائٹی جن کو کہا جاتا ہے، یہ لوگ جو ہیں یہ پاور لیس ہیں. ان کو امپاور کرو. تو پاور ٹو دا پاور لیس. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انٹلیکچوئل پاورٹی کا ایک مثال ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مارکس کے زمانے میں ایک کتاب چھپی تھی، فلاسفی آف پاورٹی. فلاسفی آف پاورٹی. تو مارکس نے ایک کتاب لکھی ہے اس کے جواب میں کہ پاورٹی آف فلاسفی، پاورٹی آف فلاسفی. تو وہی میں کہوں گا کہ پاورٹی آف انٹلیکچوئلس. لوگ سوچ نہیں پاتے. دیکھیے یہ جو ہے کہ ایک بہت ہی ویل نون ایک سیئنگ ہے کہ مسٹر سو اینڈ سو واز بورن ود اے سلور اسپون ان ہز ماؤتھ. میں کہتا ہوں کہ ہر آدمی سلور اسپون کیا، یعنی ہمالین اسٹون، یعنی اس سے بڑی چیز لے کر پیدا ہوتا ہے، وہ ہے برین. کوئی ایک آدمی ہوگا جو کسی رچ آدمی گھر میں پیدا ہو تو آپ کہیں کہ یہ سلور اسپون لے کر پیدا ہوا. لیکن خدا کی طرف سے، نیچر کی طرف سے، کریٹر کی طرف سے تو ہر آدمی ایک برین لے کے، ایک مائنڈ لے کر پیدا ہو رہا ہے. یہ مائنڈ جو اتنا بڑا ہے کہ بلین بلین گولڈن اسپون بھی سے بھی زیادہ بڑا ہے وہ. تو ایوری ہیومن بینگ از بورن ود اے گولڈن برین، ہمالین برین. تو یہ جو آپ کا مائنڈ ہے اس کو آپ یوز کیجیے. ایک بہت بھی بڑی اپرچونیٹی لے کر آتا ہے، آپ لے کر آتے ہیں، آپ اس کو اویل کیجیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاور ٹو دا
پاور ٹو دا پاور لیس سے زیادہ اچھا یہ ہوگا وزڈم ٹو دا وزڈم لیس. وزڈم ٹو دا وزڈم لیس، لوگوں کو وزڈم دی جائے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. دیکھیے انڈیا کا ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. ڈاکٹر سی وی رمن، ڈاکٹر سی وی رمن کو نوبل پرائز ملا 1930 میں. وہ انٹرنیشنل جو لسٹ ہے ایمیننٹ سائنٹسٹ کی، اس میں ان کا نام شامل کیا گیا. وہ ایک بڑے آدمی کے حیثیت سے مرے. جب وہ مرے تو حالانکہ وہ ایک پاور لیس فیملی میں پیدا ہوئے تھے، پور فیملی میں. یعنی جب وہ پیدا ہوئے تو وہ پاور لیس تھے، لیکن پھر وہ پاورفل بن گئے کسی ریزرویشن کے بغیر، کسی ریلیف کے بغیر. کیسے؟ اپنے مائنڈ کو اویل کیا انہوں نے. ابھی جو بات ہو رہی ہے پاور ٹو دا پاور لیس، یعنی مطلب ان کو سہایتا دو، ان کو ہیلپ پہنچاؤ، ان کو ریزرویشن دو. کچھ نہیں، آپ انسان کو موقع دیے کہ اپنے مائنڈ کو وہ اویل کر سکے. امپاورمنٹ سب سے بڑا وہ آئٹم یہ ہے کہ آپ آدمی کو موقع دیں کہ اپنے مائنڈ کو اویل کر سکے. وہ اس سے بڑی چیز کچھ نہیں انسان کے پاس. تو اس طرح آپ دیکھیے ڈاکٹر امبیڈکر ایک پور فیملی میں پیدا ہوئی، پور فیملی میں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہی آدمی کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو لکھا اس نے. جب وہ مرا تو انڈیا کا ایک بڑا آدمی بن چکا تھا وہ. تو پور فیملی میں پیدا ہو کر کے اتنا بڑا درجہ اس نے حاصل کیا. ہمارے جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں ڈاکٹر عبدالکلام، وہ بھی ایک پور فیملی میں پیدا ہوئے. اسکول کی فیس دینے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، ان کی فیملی کے پاس. آج جو ہے ہائیسٹ جاب جو ہے، ہائیسٹ سیٹ جو ہے ہمارے دیش میں، پریزیڈنٹ آف انڈیا، اس کو وہ آکوپائی کیے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈائیکاٹمی غلط ہے. پاور اور پاور لیس کی ڈائیکاٹمی غلط ہے. یہ پاور اور پاور لیس یا ہیو دا ہیو ناٹس، یہ ڈائیکاٹمی غلط ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو صحیح ڈائیکاٹمی ہے وہ کیا ہے؟ پوٹینشیل پاورفل اور ایکچوئل پاورفل. ہر آدمی پاورفل ہے، کوئی پاور لیس نہیں ہے یہاں. تو پاور اور پاور لیس کی جو ڈائیکاٹمی ہے غلط ہے. یہاں جتنے بڑے بڑے لوگ اکٹھا ہوئے تھے سب وہی نگیٹو بولی بولتے رہے انٹرنیشنل کانفرنس میں کہ ریزرویشن دو اور یہ دو وہ دو، اس کے بغیر یہ لوگ اٹھ نہیں سکتے اوپر. اور کہتے وہ آلریڈی نیچر ان کو دے چکی ہے، آپ کیا دیں گے؟ کیا مائنڈ سے بڑی کوئی چیز آپ دے سکتے ہیں ان کو؟ تو صحیح ڈائیکاٹمی یہ نہیں کہ کچھ لوگ پاور لیس ہیں، کچھ لوگ پاورفل ہیں. نہیں، کچھ لوگ پوٹینشیل پاورفل ہیں، کچھ لوگ ایکچوئل پاورفل ہیں. لیکن یہ بات وہاں کسی نے نہیں کہی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ صحیح ہے کہ یہ کہا جائے کہ وزڈم ٹو دا وزڈم لیس. لوگوں کو سوچ دیا جائے، لوگوں کو سوچ نہیں پاتے جو لوگ. یہ عام سوچ ہے یہ کہ لوگ رانگ ڈائیکاٹمی میں سوچتے ہیں. رانگ ڈائیکاٹمی میں ہیو دا ہیو ناٹس، پاورفل اور پاور لیس، رچ اور پور. یہ ڈائیکاٹمی کچھ بھی نہیں، غلط ڈائیکاٹمی ہے یہ. کیونکہ یہ جو آپ مائنڈ لے کے پیدا ہوئے ہیں، اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا خزانہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی پاور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اصل چیز یہ ہے کہ امپاورمنٹ کی جو آج کل بہت زیادہ موومنٹ چل رہی ہے، امپاورمنٹ، میں اس کو بالکل بیکار سمجھتا ہوں. امپاورمنٹ کچھ بھی نہیں. آپ کیا ہے؟ ایجوکیٹ کیجیے لوگوں کو. دیکھیے مائنڈ کا جو پوٹینشیل ہے اس کو ایکچوئل بنانے کے لیے کیا چیز چاہیے؟ ایجوکیشن. بس، کوئی امپاورمنٹ نہیں. یہ سب امپاورمنٹ کی اسکیمیں سب بالکل بیکار ہیں. سب سے بڑی چیز ہے ایجوکیشن. ہمارے دیش میں اچھی ایجوکیشن نہیں. لوگ بھاگ جاتے ہیں امریکہ.
ابھی کل مجھے معلوم ہوا، کل کا یہ ابھی اس میں روزانہ ہی معلوم ہوتی رہتی ہیں ایسی خبریں کہ لوگ امریکہ کے خلاف بولی بولتے ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے امریکہ بھیجتے ہیں. یعنی امریکہ کے خلاف بولیں گے اور بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیج دیں گے امریکہ. کیوں؟ وہاں کا ایجوکیشن سسٹم بہت اچھا ہے. تو کسی امپاورمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ ضرورت ہے کہ انڈیا میں اور ہر کنٹری میں بیسٹ ایجوکیشنل انفراسٹرکچر پیدا کیا جائے، بہترین فیسلٹیز ایجوکیشن کی ہوں. بس اس کے سوا کسی ضرورت نہیں، کیونکہ ایجوکیشن جو ہے وہ آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو وہ کر سکیں، یعنی مائنڈ کی اپرچونیٹیز کو اویل کر سکیں. تو یہ سوچنے کا انٹلیکچوئل پاورٹی کی بات ہے. ایک اور بات مجھے یاد آئی، ایک صاحب مجھ سے ملے تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ نماز پڑھ رہے تھے لوگ، کوئی 100 آدمی ہوں گے. تو میں نے سوچا، میں دیکھنے لگا ان کو، کہا کہ 100 آدمی اگر آدھ گھنٹہ خرچ کریں اس نماز پڑھنے میں تو کیا ہے اس کا مطلب؟ کہ اتنے سارے گھنٹے تباہ کیے ان لوگوں نے، یعنی 50 گھنٹے ایک ہی نماز میں. اتنے سارے لوگ نماز پڑھ کے اپنا گھنٹہ برباد کر رہے ہیں. کیونکہ میں تو یہ سب کچھ نہیں کرتا، میں تو 1 منٹ کے لیے دھیان لگاتا ہوں، بس میرے میری ہو جاتی ہے اور میں بزنس کر رہا ہوں، پیسہ کما رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ دیکھیے، آپ کا کرائیٹیرین غلط ہے. آپ نے منی کو کرائیٹیرین بنا رکھا ہے. منی کرائیٹیرین نہیں ہے. منی کیا ہے؟ فزیکل لیول پر اچیومنٹ کا نام منی ہے. منی سے کیا ملتا ہے آپ کو؟ فزیکل کمفرٹ، فزیکل لگژری. تو منی کا مطلب کیا ہے؟ انیملائزیشن آف اے مین، یعنی انسان کو فزیکل لیول پر ریڈیوس کر کے فزیکل لیول پہ لے جانا، اور فزیکل لیول پر اس کو اچھا کپڑا، اچھا گھر، اچھا کار اور اچھا کھانا دینا. اور جو اصل انسان ہے مائنڈ، وہ ویسے کہ ویسے پڑا رہتا ہے. جب بھی کسی سے ملتا ہوں جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں تو بالکل اسٹپڈ لگتے ہیں مجھے دیکھنے. کوئی ان کے اندر انٹلیکچوئل پروگرس نہیں. اچھا کپڑا پہنے رہیں گے، شاندار کار میں چلیں گے، لیکن انٹلیکچوئل لیول ان کا بالکل وہ ہوگا، پور. تو منی جو ہے وہ کرائیٹیرین نہیں ہے، کرائیٹیرین یہ ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. تو میں نے کہا کہ نماز جو ہے وہ، آپ سمجھتے ہیں کہ نماز کوئی ریچولس ہے، اٹھ لیا، بیٹھ لیا، کچھ پڑھ لیا. نہیں، نماز ایک اسکیم ہے انٹلیکچوئل پروگرس کی، اسپریچول ڈیولپمنٹ کی. اور اس کو آپ سمجھیے آپ کہ نماز کیا ہے. نماز کیا ہے؟ نماز ریچولس کا نام نہیں ہے. نماز ایک بہت بڑی چیز ہے جو آپ کے اندر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، اسپریچول ڈیولپمنٹ لاتی ہے. دیکھیے، میں آپ کو 2 باتیں عرض کروں گا سمجھنے کے لیے. نماز میں جب آپ شروع کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، یعنی گاڈ کو اکنالج کرنا. گاڈ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس نے یونیورسل لیول پر آپ کو لائف سپورٹ سسٹم دیا ہے، جس نے آپ کو سورج اور ہوا اور ماؤنٹین اور پانی اور یہ ساری چیزیں دی ہیں. تو گاڈ کے کریٹ کرنے سے آپ دنیا میں پیدا ہوئے، اور گاڈ کے دیے ہوئے لائف سپورٹ سسٹم سے آپ زندہ ہیں. تو کتنی بڑی بات ہے یہ. تو نماز جو ہے سکھاتی ہے کہ کس طرح تم گاڈ کو اکنالج کرو. اس کو میں کہوں گا کہ ایک ہے انعام، ایک ہے منعم. انعام مطلب بلیسنگ، اور منعم ہے جو بلیسنگ دے رہا ہے.
تو جس نے بلیسنگ دی ہے اس کو اکنالج کرنا. تو کیا ہے لوگوں کا حال کہ بلیسنگ تو خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن جس نے دیا ہے اس کو اکنالج نہیں کرتے. یعنی انعام کو اویل کرنا اور منعم کو اکنالج نہ کرنا، اس میں ہر انسان پڑا ہوا ہے. اس سے بڑی بری بات کیا ہو سکتی ہے کہ جو گیور ہے اس کو آپ اکنالج نہ کریں، اس کی گیونگ سے فائدہ اٹھائیں اور اس کو اکنالج نہ کریں. یہ تو بھیڑ بکری کی زندگی ہوئی، کیونکہ بکری کو پتہ نہیں، گوٹ کو اور شیپ کو پتہ نہیں کہ کوئی ہم پر بلیسنگ کر رہا ہے. وہ تو بس گھاس کھاتے ہیں مر جاتے ہیں. تو انسان بھی اسی لیول پر آ جاتا ہے اگر وہ منی ورشپ پر ہو تو، کہ گیور کو اکنالج نہیں کرے گا، اگرچہ جو اس کی طرف جو بلیسنگ آ رہی ہے اس کو خوب اویل کرے گا. تو نماز سکھاتی ہے کہ نہیں. تو پہلا لیسن نماز کا کیا ہے؟ گاڈ کو اکنالج کرنا، جو آپ کا کریٹر ہے، جس نے آپ کے لائف سپورٹ سسٹم اتنے یونیورسل لیول پر دنیا میں دے رکھا ہے، جس کے بغیر آپ، جو آپ کا سسٹینر ہے، جس کے بغیر آپ ایک سیکنڈ بھی دنیا میں نہیں رہ سکتے. اس کو اکنالج کر کے آپ اپنے آپ کو اینیمل لیول سے اوپر لے آتے ہیں. یہ اینیمل لیول پر ہے کہ بنا اکنالج کیے ہوئے آپ دنیا سے فائدہ اٹھائیں. یعنی گھاس کھائیں لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں کہ گھاس کس نے پیدا کی ہے. یہ اینیمل لیول ہے زندگی کا. اور انسان کا لیول یہ ہے کہ آپ جانیں کہ کس نے دیا ہے آپ کو اور پھر اس کو اکنالج کریں. یہ پہلا لیسن ہوتا ہے نماز کا. پھر دیکھیے نماز جب ختم ہوتی ہے تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سر گھماتے ہیں آپ ادھر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب نماز کا طریقہ یہ ہے کہ عرب میں کعبہ ہے، سب لوگ کعبہ کی ڈائریکشن نماز پڑھتے ہیں. اس کو مانے کہ چاروں طرف سے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. یعنی کعبہ جہاں ہے تو کوئی ادھر سے پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر سے پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر سے پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر سے پڑھ رہا ہے. تو جب السلام علیکم وہ کہتے ہیں تو گلوب کے چاروں طرف وہ سب کو کہہ رہے ہوتے ہیں، سارے انسانوں کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مے گاڈ بلیس یو، گاڈز بلیسنگ اپان یو. اے لوگوں تم پر خدا کی بلیسنگ ہو، اے لوگوں تم پر خدا کی بلیسنگ ہو. یہ کیا ہے؟ یہ انسان کو اکنالج کرنا. جو دل میں آپ کے انسان کے لیے پیار ہے، دل میں آپ کو انسان کے لیے جو محبت ہے، اس کو اکنالج کر رہے ہوتے ہیں کہہ کر کے اے لوگوں خدا تمہیں بلیسنگ بھیجے. کیوں؟ اس سے پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جس طرح سے خدا کا لائف سپورٹ سسٹم ہے اس سے ہم زندہ ہیں دنیا میں، اسی طرح سے ہیومینٹی کا بھی ایک ہمیں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، جس کو میں کہتا ہوں سویلائزیشنل کنٹریبیوشن. یہ جو پیپر ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیپر اچانک کیسے مل گیا ہے؟ 2000 سال کی ہسٹری ہے تب جا کر پیپر بنا ہے، پورے 2000 ایئرس کی ہسٹری. انسان نے کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنی محنتیں کی ہیں، اس کے بعد جا کر کے پیپر بنا، پرنٹنگ پریس بنا، میڈیا بنا، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا، مشین بنی، میکنائزیشن ہوا. یعنی کیا کیا ہوا جس کو ہم سویلائزیشن کہتے ہیں. آپ جو ایک بزنس چلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں پیسہ کما رہا ہوں، اگر آپ سچ مچ سوچیں تو آپ کا اس میں شیئر 1% سے بھی کم ہے. سارا جو کنٹریبیوشن ہے سویلائزیشن کا ہے. ہزاروں سال سے انسان کام کر رہا تھا. اس نے پہیا کو انوینٹ کیا، پہیا کو انوینٹ کر کے آخر آپ کو کار دی. اس نے لوہے کو انوینٹ کیا اور اس کے بعد اس کو مشین میں بدلا. یعنی ایسی ملین چیزیں ہیں جن کو ہم کہتے ہیں سویلائزیشن. تو سویلائزیشنل کنٹریبیوشن جو ہے اس کو اگر آپ سوچیں تو انسان کے لیے آپ کے اندر پیار کا ایک اوشن بہہ پڑے گا کہ کتنے سارے لوگوں نے قربانیاں دیں
تب میں گھر بناتا ہوں، تب میں ایک بزنس کرتا ہوں. لیکن آپ ہیں بے خبر، کیونکہ آپ انیمل لیول پہ جی رہے ہیں. آپ کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہیں ہوا، آپ سوچ نہیں پاتے، بس کمایا کھایا اور سو گئے، بس ہو گیا یہ کام. تو جو لوگ، جب انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ جب تک نہیں ہوگا تب تک آپ یہ جان نہیں پائیں گے کہ کیا ہے کنٹریبیوشن ہیومینٹی کا آپ کے لیے. کوئی بھی کام آپ کر رہے ہوں، چاہے یونیورسٹی بنا رہے ہوں، چاہے بزنس کر رہے ہوں یا گھر بنا رہے ہوں، اس میں لیس دین 1% آپ کا حصہ ہوتا ہے اور بقیہ سارا حصہ ہیومینٹی کا ہوتا ہے، جس نے ہزاروں سال سے کام کرتے 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 آپ کو یہ سب دیا، وہ انفراسٹرکچر دیا، وہ سارا سامان دیا جس کو لے کر کے آپ بزنس کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں. تو نماز جو ہے، چاروں طرف یہ نمازی نماز پڑھ کر یہ کہتا ہے کہ اے لوگو، تم پر خدا کی بلیسنگ ہو. یہ اکنالج کرتا ہے ان کے کنٹریبیوشن کو. تو کتنی بڑی چیز ہے نماز. نماز انسان کو انیمل لیول سے اوپر اٹھا کر کے ہیومن لیول پہ پہنچاتی ہے، کیونکہ انیمل جو ہے جانتا نہیں ہے اکنالج کرنا. انسان وہ ہے جو جانے کہ مجھے اکنالج کرنا چاہیے. تو نماز یہ سکھاتی ہے کہ ایک طرف خدا کو اکنالج کرنا اور دوسری طرف ہیومینٹی کو اکنالج کرنا. تو کتنی بڑی چیز ہے نماز. آپ نے نماز کو سمجھا کہ کچھ ریچولس ہیں، کہہ دیا کہ بھائی کیا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں لوگ. وہ اسپریچول کلاس ہے، وہ اسپریچول یونیورسٹی ہے. ہر مسجد ایک اسپریچول یونیورسٹی ہے، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا انسٹیٹیوشن ہے. مسجد کوئی ریچولس کی جگہ نہیں ہے. ہر مسجد ایک انٹلیکچوئل لیسن دینے کی جگہ ہے. ہر مسجد اس انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ اور اسپریچول ڈیولپمنٹ کا یہ فیکٹری ہے گیا، جہاں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ خدا کی بلیسنگ کو اکنالج کرو اور انسان نے جو کنٹریبیوٹ کیا ہے تمہاری زندگی میں اس کو اکنالج کرو. تب جا کر ہم ہیومن لیول کو پاتے ہیں. یاد رکھیے، اس کے بغیر آپ بھیڑ بکری کے لیول پر جی رہے ہیں، انیمل لیول پر جی رہے ہیں آپ. تو کیوں ایسا ہوتا ہے سب؟ وہ ہے انٹلیکچوئل پاورٹی. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ سمجھتے نہیں باتوں کو گہرائی میں، سرسری باتیں کرتے ہیں، سطحی باتیں کرتے ہیں، چیپ قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو ہمارا مشن جو ہے وہ ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، اسپریچول ڈیولپمنٹ. اور آپ لوگ یہ پلیج لیجیے، پلیج، کہ آپ اس مشن کے لیے اپنی زندگیاں ڈیڈیکیٹ کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. It's taken with wisdom, emotions, and self-interest. And as a result, there is a wrong methodology, there is a wrong input that is being taken in. Therefore, the output is also wrong. So, how to get out of this situation, which is garbage in and garbage out? کیا ڈسیٹ ورڈ کو کیا ہے؟ Remedy from deceit. ڈسیٹ، یہ دھوکے پڑنا، جی، دھوکے میں نہ پڑے. دھوکے میں نہ پڑے. دیکھیے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ خدا نے انسان کو بڑا انوکھی چیز دی ہے، مائنڈ. مائنڈ کے اندر بہت بڑی کیپیسٹی ہے باتوں کو سمجھنے کی. کہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی جو ہے، جب بھی کوئی چیز نکلتی اپنے گیس میں جا رہی ہو تو ماننا نہیں چاہتا اس کو، وہ کہ ایگوئزم جو ہے اس کا روک بن جاتا ہے. ہر آدمی، یعنی کوئی بھی آدمی ہو، وہ اندر سے ایگوئسٹ ہوتا ہے، آرگوینس ہوتا ہے اس کے اندر. یہی تو ٹیسٹ ہے کہ آرگوینس کو توڑ کر کے آپ دنیا میں سچائی کو پائیں. تو یہ بہرحال ہوگا کہ آپ کا جو ایگوئزم ہے ریکارڈ بنے گا. وہ چاہے گا کہ اب یعنی میں ہی یعنی یہ کہ
آئی ایم رائٹ یہ پروو ہو, آئی ایم رانگ یہ پروو نہ ہو. یہ ہر آدمی کا ایک کیس ہے کہ وہ چاہتا نہیں کہ یہ پروو ہو کہ آئی واز رانگ, وہ چاہتا ہے کہ یہ پروو ہو کہ آئی ایم رائٹ. اس وجہ سے کھلی باتوں کو بھی وہ ڈینائی کر دیتا ہے اور جھوٹا وہ لیتا ہے, جھوٹے ایکسکیوز, جھوٹی یعنی شب جنجال شروع کر دیتا ہے, جھوٹی ورڈنگ بولتا ہے تاکہ اپنے کو کسی بھی طریقے سے اسٹیبلش کر سکے کہ آئی واز رائٹ, آئی ایم رائٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کوئی بھی دوسرا میتھڈ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ انٹراسپیکشن میں جائیں, اپنے ایگو کو کل کریں, اپنے آروگینس کو کل کریں, ایکسیپٹ کرنے کا آپ کے اندر جو کہتے ہیں ساہس, کریج کہ آئی واز رانگ, یہ بولنے کا ساہس اپنے اندر پیدا کریں. کوئی بھی دوسری چیز نہیں اس کے سوا. اصل رکاوٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ پاتے کہ آئی واز رانگ, اس کی ہمت نہیں ہوتی, یہ ساہس نہیں ہوتا. تو میں تو یہی کہوں گا کہ اپنے اندر یہ کریج پیدا کیجیے, ورنہ مائنڈ بتاتا رہتا ہے کہ سچ ٹھیک کیا ہے, بے ٹھیک کیا ہے, سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے. مائنڈ کبھی فیل نہیں ہوتا, کبھی مائنڈ جو ہے یہ بتانے میں غلطی نہیں کرتا کہ کیا سچ ہے اور کیا سچ نہیں ہے. لیکن چونکہ ہمارے اندر یہ ساہس نہیں ہوتا کہ ہم کہہ سکیں کہ آئی واز رانگ, تو ہم کوئی نہ کوئی جھوٹا ایکسکیوز نکال کر کے ایک فالس ایکسکیوز نکال کر کے اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. میں تو یہی بات سمجھاؤں اس معاملے میں. There are 3 questions from MD Shaukat Ali. His first question is, what is salvation? دیکھیے سالویشن جو ہے اسلام کے ٹرم میں جب بولا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ مرنے کے بعد پیراڈائز ملنا, خدا کی بخشش ملنا. دوسرے ریلیجن میں سالویشن کچھ اور مطلب سمجھا جاتا ہے, تو میں اس کا ایڈوکیٹ نہیں ہوں. تو میرے نزدیک سالویشن یہ ہے کہ انسان کو جب موت آئے تو خدا کے فرشتے اس کے بارے میں پازیٹیو رپورٹ دیں اور خدا کے ہاں وہ ایکسیپٹ کر لیا جائے اس حیثیت سے کہ تم ٹیسٹ میں تم نے اسٹینڈ کیا اینڈ یو آر اے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ فار پیراڈائز. میرے نزدیک یہی سالویشن ہے اسلام میں. The second question is, what is the ultimate purpose of man? دیکھیے جہاں تک میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ, اسپریچول پیوریفیکیشن. یعنی ان ادر ورڈس اپنے آپ کو وہ انسان بنانا جو پیراڈائز میں رکھا جا سکے. یعنی پیراڈائز میں جو لوگ جن کو انٹری ملے گی وہ لوگ ہوں گے جو اسپریچولی ڈیولپڈ لوگ ہوں گے, یا اپنے آپ کو جو نے پیوریفائی کیا ہوگا. 100% پازیٹیو تھنکر ہونا چاہیے ان کو. دیکھیے اسلام میں یہ ہے کہ پریکٹیکل سینس میں آپ سے کئی غلطیاں ہو سکتی ہیں تو ان کو خدا معاف کر دیتا ہے, لیکن انٹلیکچوئل لیول پر یا اسپریچول لیول پر آپ کو پرفیکٹ بننا پڑے گا. یعنی اسپریچول لیول پر اور انٹلیکچوئل لیول پر پرفیکشن کے سوا کوئی چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے خدا کے یہاں. ہاں پریکٹیکل لیول پر آپ میں کچھ کمیاں ہیں تو اس کو خدا معاف کر دیتا ہے. یہ میں سمجھ پایا ہوں. Mulana, his third question is, what is the difference between prayer and meditation? دیکھیے اسلام میں پریئر ہے, اسلام میں میڈیٹیشن نہیں ہے. ڈفرینس یہ ہے
کہ پریئر جو ہے وہ گاڈ اورینٹڈ ہوتی ہے اور میڈیٹیشن جو ہے وہ سیلف اورینٹڈ ہوتا ہے. یہ ڈفرینس ہے. میڈیٹیشن کا جو کانسیپٹ ہے اس میں یہ مانا جاتا ہے کہ انسان کے اندر کوئی ٹریزر ہے، اسپریچول ٹریزر، وہ آدمی کے اپنے اندر ہے، جو کہتے ہیں ان ڈویلنگ گاڈ. تو اپنے اندر ہی کوئی چیز ہے، اس سے کنٹیکٹ بنانا اور اس سے انسپریشن لینا، اس سے اپنا اسپریچول ڈیولپمنٹ کرنا، یہ ہے میڈیٹیشن کا کانسیپٹ. میں اس کو صحیح نہیں مانتا. یہ محض ایک پیور فلاسفی ہے، اس کے پیچھے کوئی ریزن نہیں ہے، کوئی لاجک نہیں، کوئی سائنس نہیں ہے. اسلام کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے گاڈ اورینٹڈ کانسیپٹ، یعنی خدا کو اکنالج کرنا، خدا کی طرف دھیان لگانا، خدا کو فوکس کرنا، یہاں تک کہ خدا کی طرف سے آپ کو انسپریشن ملنے لگے. جب بندہ پوری طرح خدا کی طرف اپنے کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہے تو خدا کی طرف سے انسپریشن ملنے لگتا ہے. حدیث میں اس کو سمبولک لینگویج میں اس طرح کہا گیا ہے کہ بندہ جب ورشپ کرتا ہے خدا کی، کرتے 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 یہاں تک ہوتا ہے کہ وہ خدا اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اس سے وہ دیکھتا ہے. خدا اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس سے وہ پکڑتا ہے. خدا اس کا پاؤں بن جاتا ہے، اس سے وہ چلتا ہے. خدا اس کا دماغ بن جاتا ہے، اس سے وہ سوچتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیڈیکیشن پوری طریقے سے کرے گا تو اس کو خدا کا انسپریشن ملے گا، اور وہ انسپریشن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہی سب سے بڑی چیز ہے اور اس دنیا میں پانے کی. یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ آدمی کو خدا کا انسپریشن ملنے لگے. اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. This question is from Abru. What is the turning point of Islam? Is it Battle of Badr or Treaty of Hudaybiyah? دیکھیے سارے جو آپ پڑھ لیجئے، یہ سیرت ابن کثیر کو پڑھ لیجئے، آپ البدایہ والنہایہ کو پڑھ لیجئے، آپ جو ارلی پیریڈ جو ہسٹورین ہیں وہ سب حدیبیہ کو مانتے ہیں. آج کل جو لوگ کتابیں لکھ رکھی ہیں لوگوں نے، جسے کتاب چھپی حدیث دفاع پاکستان میں اس کو بالکل بیکار سمجھتا ہوں، کیونکہ سب کچھ جنگ اورینٹڈ بنا دیا انہوں نے. رسول اللہ نے جنگ کر کے یہ کیا وہ کیا، یہ سب میں دیکھا ایبسرڈ باتیں ہیں. جو ارلی ہسٹورین ہیں وہ سب جو ہے حدیبیہ کو امپورٹنس دیتے ہیں. چنانچہ ایک اس میں البدایہ والنہایہ میں ایک بہت بڑے تابعی کا قول نقل کیا انہوں نے کہ ما کان فتح اعظم من صلح الحدیبیہ فی الاسلام. اسلام میں حدیبیہ سے بڑھ کر کوئی وکٹری نہیں تھی. ما کان فتح اعظم من صلح الحدیبیہ فی الاسلام. اسلام کی ہسٹری میں حدیبیہ سے بڑی کوئی وکٹری نہیں تھی. یہ آپ پڑھ سکتے ہیں البدایہ والنہایہ میں. تو ارلی پیریڈ کے جو لوگ تھے وہ تو حدیبیہ ہی کو سب سے بڑی فتح مانتے تھے. اور آج کل جو لوگ ہیں وہ تو کچھ بھی کہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ کوئی ان کو ہم آتھینٹک نہیں مانتے. Nana, she has another question. She says that does a fundamentalist belief in God help towards the advancement of knowledge? I think of course it does, but I am curious as to what are your thoughts on it. یہ فنڈامنٹلزم جو ہے لٹرل سینس میں تو کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن پریکٹیکل سینس میں ایک بری چیز ہے. لٹرل سینس میں تو یہ ہے کہ فنڈامنٹلس کی طرف لوٹنا، لیکن پریکٹیکل تو جو تھے اس کا مطلب بن جاتا ہے ایکسٹریمزم. یعنی پریکٹیکل سینس میں فنڈامنٹلزم مینس ایکسٹریمزم، اور ایکسٹریمزم بلا شبہ غلط ہے، کیونکہ ایکسٹریمزم کا مطلب ہے غلو. حدیث میں آتا ہے، قرآن میں بھی آتا ہے کہ لا تغلو فی دینکم، لا غلو فی الدین، یعنی ایکسٹریمزم نہیں ہے اسلام میں. یہ صاف صاف آیا ہے کہ اسلام میں ایکسٹریمزم نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایکسٹریمزم جب نہیں ہے تو
پریکٹیکل سینس میں جس چیز کو آپ کہتے ہیں فنڈامنٹلزم وہ بھی نہیں ہے اسلام میں. جی ہاں. اور جو چیز اسلام میں نہ ہو اس سے کوئی پازیٹیو رزلٹ نکلے یہ تو میں نہیں مان سکتا, یہ تو میں نہیں مان سکتا. تو آج کل کے لحاظ سے میں دیکھتا ہوں کہ جو فنڈامنٹلسٹ ہیں وہ کیا, وہ کٹرپن, یعنی کٹروادی کا نام فنڈامنٹلزم ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اسلام نہیں ہے یہ, میں اس کو اسلام نہیں مانتا. اس لیے اس سے میں کسی پازیٹیو رزلٹ کو امید بھی نہیں رکھ سکتا. This question is from Varija. Maulana, worldwide amongst non-Muslims, there is a common belief that Islam is a very rigid, dogmatic, and a strict religion, all in a very negative sense. How can I convert this negative perception into a positive one? دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کو ریجڈ مذہب جو لوگ مانتے ہیں وہ مسلم کو دیکھ کر مانتے ہیں. انہوں نے اسلام کی اسٹڈی نہیں کی ہے. میں مانتا ہوں کہ آج کل جو مسلم سوسائٹی ہے وہ بلا شبہ ریجڈ ہو گئی ہے, ریجڈ ہو گئی ہے, کٹر ہو گئی ہے, فنڈامنٹلسٹ ہو گئی ہے, ایکسٹریمسٹ ہو گئی ہے, یہاں تک کہ وہ جہاد شروع کر دیا انہوں نے. یہ سب اسلام میں نہیں ہے. دیر از اے پارٹ آف مسلم سوسائٹی. اسلام میں تو اتنا زیادہ کھلاپن ہے, زیادہ کھلاپن ہے کہ میں آپ کو ایک دو آپ کو بتاتا ہوں ریفرنس. جیسے کہ ایک بہت ہی معنی پرنسپل ہے اسلام میں, تغیر الاحکام بتغیر الزمان والمکان. جب حالات بدل جائیں تو انجنکشن بھی بدل جاتا ہے. کوئی انجنکشن جو دیا گیا ہو, جب تک وہ کنڈیشن نہ ہو جس کنڈیشن میں دیا گیا تھا تبھی تک وہ رہے گا. وہ بدل جائے کنڈیشن تو وہ انجنکشن بھی ختم ہو جاتا ہے. پھر سے تم کچھ نئے ڈھنگ سے سوچ سکتے ہو. اسلام میں ایک اجتہاد کا پرنسپل ہے. اجتہاد کا مطلب ہے سوچ کر پتہ کرنا, کہ یعنی اسلام کے کسی پرنسپل کو اپلائی کرنے کے لیے پھر سے سوچنا, یعنی ری تھنکنگ اباؤٹ دا اپلیکیشن آف اے پرنسپل آف اسلام. تو اس میں ہے کہ تم ضرور اجتہاد کرو, یہاں تک کہ غلطی کرو تب بھی اجتہاد کرو. یعنی اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ حدیث بخاری میں ہے کہ تم اجتہاد کرو, اگر تمہارا اجتہاد صحیح ہوگا تو تم کو ڈبل ریوارڈ ملے گا, غلط ہو جائے گا تب بھی ایک ریوارڈ ملے گا. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. تو کہیں بھی اسلام میں ریجڈیٹی نہیں ہے. میں نے اس پہ جو میری بکس ہیں رسول اللہ کی سیرت میں, اس کو کوئی شاید پڑھ سکتا ہے کہ رسول اللہ کتنا زیادہ لبرل تھے, کتنا زیادہ اداروادی تھے. آپ پڑھیے ہماری جو دو کتابیں ہیں اس کو آپ پڑھیے. یہ تو آج کل کے مسلمان جو ہیں, جو مسجد میں کوئی چلا جائے تو اس میں چلاتے ہیں. تو یہ تو کیا ہے, کیا ابسرڈ بات ہے. یہ کہ اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. عورت چلے جائے تب بھی چلاتے ہیں, کوئی نان مسلم جائے تب بھی شور کرتے ہیں. یہ سب اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں اس کا. تو بہرحال جن لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اسلام ایک ریجڈ مذہب ہے, وہ مسلم کو دیکھ کر کے ہے, اسلام کو دیکھ کر کے نہیں ہے. کوئی اگر اسلام کے پرنسپل بتائے کہ دیکھو یہ ریجڈ ہے, یہ پرنسپل ریجڈ ہے تمہارا, قرآن میں حدیث لے کر کوئی بتائے تو میں بتاؤں گا اس کو. لیکن مسلمانوں کو لے کر بتاتا ہے اگر, تو میں کہتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کو لے کر بتاتے ہو تو مسلمان جانیں, ہم اس کے وکیل, ہم اس کے ایڈوکیٹ نہیں ہیں. Purana, she also wanted to know that how can she convert this negative perception into a positive one? پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو کنڈیم کرنا پڑے گا مسلمانوں کو, نہیں تو لوگوں کی سوچ بدل نہیں سکتی ہے. لوگ کیا کرتے ہیں آج کل, میں دیکھتا ہوں جتنے بھی آرٹیکل میں پڑھتا ہوں, جتنے بھی بکس پڑھتا ہوں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ شکایت کریں گے مسلمانوں کی پریکٹس کو لے کر کے, اور جواب میں آپ کیا کرتے ہیں, قرآن کا پرنسپل پیش کرتے ہیں. یعنی اس کو کنڈم نہیں کریں گے, یعنی مسلمان جو کچھ کر رہے ہیں اس کو کنڈم نہیں کریں گے. تو کیا یہ اس طرح سے وہ کیسے وہ سیٹسفائی ہو سکتے ہیں کہ مثلاً فرض کی ایک کارٹون ڈنمارک میں جو کارٹون چھپا تھا, اتنا شور غل مچایا مسلمانوں نے,
تو مجھ کو چھوڑ کر کسی بھی مسلمان نے اس کو کنڈم نہیں کیا. کیا کرتے ہیں؟ اسلام میں تو پیار کی ٹیچنگ ہے, اسلام میں تو ٹالرنس کی ٹیچنگ ہے. تو اس سے کیا مطلب؟ جو مسلمانوں نے جو کیا اس کو پتا ہو کہ کیا ہے وہ اسلام ہے کہ نہیں اسلام ہے. مجھ کو چھوڑ کے ایک بھی مسلمان نے اس کو کنڈم نہیں کیا. اس کو قرآن کے ریفرنس دیتا رہا. آپ دیکھیے ایسے کیسے لوگ سیٹسفائی ہوں گے. تو اس نگیٹو سوچ کو پازیٹیو بدلنے کے لیے اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ڈیٹیچ کریں مسلمانوں کو اسلام سے. جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک کوئی نئی بگننگ نہیں ہو سکتی. اسی لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یو ہیو ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین اسلام اور مسلم. یو ہیو ٹو جج مسلمس ان دی لائٹ آف اسلامک ٹیچنگس اینڈ ناٹ وائس ورسا. یا آپ بولنے کے آپ کے ساہس ہو, اگر آپ مسلم کمیونٹی کو سہولت ہوتی رہے, یا آپ کہنے کا اگر ساہس آپ کے اندر ہے تو دیکھیے آپ بگننگ شروع ہو جاتی ہے, فوراً بگننگ شروع ہو جائے گی. میں آپ کو قصہ بتاتا ہوں. اسی دلی میں RSS کا ایک جلسہ ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ دلی سے RSS کے 2 آرگن نکلتے ہیں, ایک آرگنائزر انگلش میں, 5 جن ہندی میں. اسی دلی سے نکلتے ہیں دونوں. ان دونوں کا ایک جلسہ ہوا انہی کی بلڈنگ میں, جس میں کہ آرگنائزر کے سارا اسٹاف, 5 جن کے سارا اسٹاف اور دلی کا RSS کے لوگ اکٹھا تھے اس میں. تو وہاں پر اسپیچ دی ان کے کچھ لوگوں نے. بہت برا بلا کہا اورنگزیب کو کہ اورنگزیب ایسا تھا, انگریز ویسا تھا, مسلم دشمن تھا, یہ کیا وہ کیا. ایک دم نگیٹو ماحول تھا وہاں پر. تو مجھے جب کہا بولنے کے لیے انہوں نے, تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ میں کہنے کو تیار ہوں اورنگزیب کے بارے میں. لیکن سوال ہے کہ اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ اورنگزیب کو لے کر کے اسلام کو کیوں آپ برا سمجھتے ہیں؟ دونوں الگ چیزیں ہیں. یو ہیو ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین اورنگزیب اینڈ اسلام. ایک دم وہاں کا ماحول بدل گیا. سب کے سب بہت خوش ہو گئے. وہ کہا کہ اگر اسلام یہی ہے تو ہمیں اس سے کوئی آپتی نہیں. Mulana Sufia has a question. She wants to know what is the meaning of jihad as per Quran. دیکھیے جہاد کی لٹرل میننگ ہے ٹو اسٹرائیو, ٹو اسٹرگل, یعنی کوشش کرنا. کوشش کس کام کے لیے کرنا؟ یہ قرآن کی سورہ الفرقان میں ہے, وجاہدہم بہ جہادًا کبیرا. وجاہدہم بہ جہادًا کبیرا. قرآن کی سورہ الفرقان میں یہ ورس ہے. تو لٹرل میننگ تو ہے سمپلی کوشش کرنا, ٹو اسٹرائیو, ٹو اسٹرگل ان اے پیسفل مینر. یہ جہاد کی لٹرل میننگ ہے. اور قرآن سے اس کو کنفرمیشن ملتا ہے کہ وجاہدہم بہ جہادًا کبیرا. ڈو گریٹ جہاد ود دا ہیلپ آف دا قرآن. لٹرل ٹرانسلیشن ہے ڈو گریٹ جہاد ود دا ہیلپ آف دا قرآن. اب دیکھیے قرآن کیا ہے؟ قرآن از بک آف آئیڈیالوجی. قرآن از اے بک آف این آئیڈیالوجی. تو قرآن سے جہاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آئیڈیالوجیکل جہاد, آئیڈیالوجیکل اسٹرگل. سیدھے سیدھے نکلتا ہے کہ جہاد مینس آئیڈیالوجیکل اسٹرگل ان اے پیسفل مینر. تو لٹرل مطلب بھی یہی ہے, قرآن سے بھی یہ نکلتا ہے کہ جہاد کا مطلب ہے پیسفل دعوی ورک. بس جہاد کا مطلب ہے پیسفل دعوی ورک. یہ مطلب ہے جہاد کا. Got a question. It's true that every human being is born with a golden brain by nature. But to utilize or materialize this golden brain, we need so much help and guidance. So those who are poor and who don't have all these facilities which the rich have, so they need to be guided. They need the help of those who have already utilized their brains. But these days in our society we find that people are concerned only with their own children, the future of their own children. They don't help
those people. So how can we solve this problem? ہاں یہ بڑا اچھا کوشچن ہے یہ. دیکھیے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ این جی اوز کے ذریعے سے اس کو سالو کیا جائے, یعنی ایسی آرگنائزیشنز ہوں جنہوں کی ہیلپ کریں, تو بھی ایک طریقہ ہے, لیکن زیادہ بڑا طریقہ ہے کہ سوشل ول, لوگوں کے اندر جذبہ ہو کہ مجھے کچھ کرنا ہے, ہیلپ کرنا ہے. ہمارے بچپن میں جذبہ بہت زیادہ تھا, اب گھٹ گیا ہے وہ, اسی کو ریوائیو کیا جائے. مثلاً دیکھتے ڈاکٹر رمن کا میں نے ذکر کیا, ان کو نوبل پرائز ملا تھا, تو برلا نے ان کی مدد کی اس وقت جب کہ چھوٹے تھے وہ. رمن نے ایک انسٹرومنٹ چاہیے تھا ان کو, ریسرچ کر رہے تھے وہ, آپ جانتے ہیں کہ وہ سائنٹسٹ تھے وہ, اور سائنس میں انہوں نے کچھ چیزیں ڈسکور کی ہیں جس کی وجہ سے نوبل پرائز ملا. تو انہیں لگا کہ انہیں محسوس ہوا کہ مجھے ایک انسٹرومنٹ چاہیے اپنی ریسرچ کو کاریان کرنے کے لیے. اس وقت یعنی آپ سے بہت پہلے, اس وقت انڈیا میں اس کی 25,000 دام تھا اس کا, وہ انڈیا میں ملتا بھی نہیں تھا, ایکسپورٹ کرنا تھا اس کو. تو 25,000 آج کل کے لحاظ سے 25 لاکھ ہوگا شاید. تو وہ ایک اسٹوڈنٹ تھے, ایک لیٹر لکھا انہوں نے برلا کو. اب وہ اس وقت ان نون آدمی تھے, رمن جو تھے ایک اسٹوڈنٹ تھے, ایک ان نون آدمی. اس نے لکھا کہ مجھے ریسرچ کرنے کے لیے یہ انسٹرومنٹ چاہیے. برلا نے اسی وقت 25,00,000 کا چیک بھیج دیا, 25,000 چیک بھیج دیا رمن کو. اس نے منگوایا وہاں سے, پھر ریسرچ کی اس نے, اور پھر اس کو نوبل پرائز ملا. یہ اچھا ایگزامپل ہے کہ سوسائٹی میں لوگوں کے اندر جذبہ ہونا چاہیے. خود میں ہوں, میری ماں مجھے پڑھا نہیں سکتی تھی, ہمارے حالات بہت بگڑ تھے کیونکہ میرے باپ مر گئے تھے. مجھے کسی اور انسان نے پڑھایا, سارا خرچہ انہوں نے لیا اپنے اوپر, سارا خرچہ دے کر مجھے پڑھایا. تو پہلے یہ سوسائٹی میں یہ چیز تھی موجود کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے, اگر محسوس کرتے تھے کہ اس کو ہیلپ چاہیے تو ہم ہیلپ دیتے تھے. خود ڈاکٹر ابوالکلام جو ہیں ہمارے پریزیڈنٹ صاحب, ایک ہندو فیملی نے ان کو ہیلپ کیا, تو آج وہ پریزیڈنٹ آف انڈیا بنے ہوئے ہیں, جہاں تک میں جانتا ہوں. سب کا قصہ ایسا ہی ہو. ڈاکٹر امبیڈکر کو کسی نے ہیلپ کیا, تو پہلے یہ چیز بہت زیادہ تھی کہ کسی کو دیکھتے کہ شوق ہے تو اس کو ہیلپ کرتے تھے. اسی سوشل اسپرٹ کو ہمیں پھر سے ریوائیو کرنا ہے. این جی اوز سے صرف تھوڑا سا کام بنے گا ضرور, لیکن این جی اوز کافی نہیں. ہر گھر میں, ہر محلے میں ایسے لوگ ہوں جن کا اسپرٹ ہو, آس پاس جس کو دیکھیں دھڑ سے اس کی مدد کریں. اور ماشاء اللہ پہلے تھی یہ اسپرٹ, اب بہت لوگوں نے اس کی فائدہ ہوتا تھا. اب یہ اسپرٹ نہیں ہے کیونکہ کنزیومرزم آ گیا, منی ورشپ آ گیا ہے, لوگ بس اپنے بیٹا بیٹی کو جانتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس اسپرٹ کو ریوائیو کیا جائے, اس کی ضرورت ہے. میں اسی کو بولتا رہتا ہوں لوگوں سے کہ ہیلپ کرو, ہیلپ کرو, ہیلپ کرو. خدا اسلام ایک حدیث ہے کہ جس آدمی کو خدا پیسہ دے تو اسے فرض ہے کہ اس کو پیسے کو دائیں بائیں خرچ کرے, خوب خرچ کرے, نہیں تو پکڑا جائے گا وہ. یہ جو ہے کہ پیسہ کماؤ بیٹے پہ خرچ کرو, یہ تو یقین کیجیے حرام ہے بالکل اسلام میں, یہ حرام ہے یہ. اور ایسا آدمی کبھی پیراڈائز میں نہیں جائے گا. کما بیٹے پہ خرچ کر رہا ہے, اس کے لیے پیراڈائز نہیں ہے. جس کو پیراڈائز میں جانا ہے اس کو یہ کرنا پڑے گا کہ پیسہ کمانا اور خوب خرچ کرنا, ادھر سے ادھر, ادھر ادھر خرچ کرنا. یہ حدیث موجود ہے کہ دائیں خرچ کرے, بائیں خرچ کرے, پیچھے خرچ کرے, آگے خرچ کرے, تب وہ پیراڈائز میں جائے گا. تو اس کا پیسہ میں دوسروں کا حصہ ہے, وہ دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے, این جی اوز کو کرنا چاہیے, لیکن اس سے زیادہ بڑی بات ہے کہ اس سوشل اسپرٹ کو ہم ریوائیو کریں کہ لوگ جہاں دیکھیں کسی کو, جیسے رمن کو دیکھ کر برلا نے کیا, اس طریقے سے لوگوں کا اسپرٹ پیدا ہو, تو دیکھیں کہ کتنے سارے لوگ جو ہیں آگے بڑھیں گے اور نوبل پرائز لیں گے. Maulana, but what is the contribution of religious ideology in invoking this spirit? Like in Buddhism, there's a concept of humanitarianism which invokes where people expand their consciousness beyond their families
I think in Islam, how does this come out to invoke that spirit? دیکھیں اسلام میں تو بہت زیادہ اس پر زور دیا گیا ہے کہ دو چیزوں کو بتایا جاتا ہے کہ اصل یعنی اسلام جو ہے 2 پوائنٹ فارمولہ کا نام ہے. ایک ہے توحید, دوسرے مواسات بنی آدم کہا جاتا ہے اس کو. توحید مواسات بنی آدم یعنی دوسروں کی ہیلپ کرنا, ایک خدا کو ماننا اور دوسرے کی ہیلپ کرنا. وتواصوا بالبرحم. بہت زیادہ حدیثیں اور آیتیں ہیں کہ جو کمائی تمہارے پاس آئی ہے وہ صرف تمہارا اکیلے کا حصہ نہیں, اس میں دوسروں کا حصہ ہے. تو دو, نہیں دو گے تو خدا کے یہاں پکڑے جاؤ گے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جس کو خدا پیسہ دے تو دائیں خرچ کرنا چاہیے, بائیں خرچ کرنا چاہیے, سامنے خرچ کرنا چاہیے, پیچھے خرچ کرنا چاہیے, یعنی خوب سوسائٹی میں دو. نہیں دیتے ہو تو خدا کے یہاں پکڑے جاؤ گے. تو بہت زیادہ اس پر زور دیا گیا ہے. یہ جو ایسی تعلیمات بھری ہوئی قرآن حدیث میں, اور پہلے یہ تھا ہر سوسائٹی میں, اب ختم ہوا ہے کیونکہ اب منی ورشپر بن گئے ہیں لوگ. اب اس منی ورشپنگ جو آ گئی ہے اس کو توڑنا ہے ہمیں. ورنہ ہزاروں سال سے انسان ہیلپ کرتا ہی تھا جب انسان نیچر پر تھا. تو اب ہمیں اس اسپرٹ کو پھر سے ریوائیو کرنا ہے. یہ ہے اس مسئلے کا سلوشن. Maulana, doesn't zakat reinforces that spirit? زکوٰۃ اسی لیے ہے, زکوٰۃ اسی لیے ہے. زکوٰۃ کے بارے میں آتا ہے کہ تؤخذ من اغنیائکم وترد الی فقرائکم. یہ زکوٰۃ تؤخذ من اغنیائکم وترد الی فقرائکم, یعنی زکوٰۃ کیا ہے؟ رچ لوگوں سے لینا اور پور لوگوں کو دینا. رچ لوگوں سے دینا اور پور لوگوں کو دینا, یہی زکوٰۃ ہے. تو اسٹیٹ کا کام یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ آ گیا ہو اسے لے, اور جن پر کم آ گیا ان کو دے, تاکہ ایک بیلنس قائم ہو سکے. تو زکوٰۃ کا تو مقصد یہی ہے. ہمارا سوال میرا ہے قربانی کے بارے میں. کئی لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اسپرٹ تھے اس وقت قربانی دینے کی, وہ اسپرٹ آج کل کے لوگوں میں نہیں ہوتی. تو پھر ایسی قربانی کا کیا مقصد ہے یا اس کی کیا اہمیت ہے جس کے پیچھے وہ اسپرٹ ہی نہیں ہے؟ جی ہاں, دیکھیں نہیں, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی بند کرو. یہ غلط ہے. قربانی تو بند نہیں کی جا سکتی, یہ تو رہے گی. اسپرٹ کو ریوائیو کیجیے. یعنی قربانی تو جیسی ہے ویسے چلتی رہے گی, لیکن آپ اسپرٹ کو ریوائیو کرنا یہ آپ کا کام ہے. اور بات قربانی کی نہیں ہے, نماز میں بھی یہ ہوتا ہے. نماز کی اسپرٹ ختم ہو گئی ہے. روزے میں یہ ہوتا ہے, یا کلمہ میں بھی ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں لا الہ الا محمد رسول اللہ بلا اسپرٹ, ایسے منہ سے بول دیتے ہیں. تو پورا اسلام ہی جو ہے اسپرٹ لیس ہو رہا ہے, صرف قربانی کی بات نہیں ہے. تو اس وقت جو سب سے بڑا کام ہے وہ ریوائول آف اسپرٹ ہے, قربانی کے معاملے میں بھی اور نماز روزے کے معاملے میں بھی. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ یبعث علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینا. خدا ہر 100 سال پر ایک مجدد اٹھائے گا جو دین کو پھر سے ریوائیو کرے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیشہ ڈی جنریشن ہوتا رہتا ہے. ہر اگلی جنریشن میں کمی ہوتی ہے, اگلی جنریشن میں کمی ہوتی ہے. تو جب کمی ہوتی رہے تو پھر اس کو ریوائیو کرنے کا ضرورت پڑ جاتی ہے. کیونکہ ہر 100 سال پر خدا ایسے لوگ اٹھاتا ہے جو اس اسپرٹ کو ریوائیو کریں. تو ہمارا کام ہے اسپرٹ کو ریوائیو کرنا, اور ہم اللہ کے فضل سے اسی کے لیے محنت کر رہے ہیں. مولانا ایک سوال یہ ہے کہ بعض لوگ ایک سے زیادہ حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں اور کرتے بھی ہیں. تو ہندوستانی صورتحال میں جبکہ معاشی صورتحال اچھی نہیں ہے, یہ بہتر ہے یا پھر اس کا استعمال دوسرے مد میں کیا جائے جیسے تعلیم وغیرہ؟ بھائی میں تو یہی رائے کہوں کہ تعلیم وغیرہ اب کرنا چاہیے. اور ایک سے زیادہ حج کو تو بدعت سمجھتا ہوں میں, اس کو میں حج نہیں سمجھتا. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک حج کیا تھا, ایک حج کیا تھا.
کچھ لوگ خواہ ثابت کرتے ہیں کہ پہلے حج کیا تھا، وہ غلط ہے، بالکل بیس لیس ہے. صرف ایک حج کیا تھا، وہ حجۃ الوداع جو ہے وہ ایک ہی حج تھا آپ کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل حج صرف ایک ہے. اگر کئی حج کوئی اچھی بات ہوتی تو رسول اللہ کئی حج کرتے. اگر حج کئی حج کرنا کوئی اچھی بات ہوتی تو رسول اللہ خود کیوں نہ کرتے اس کو. تو پیسے کے دوسرے بہت سے کام کرنے کے لیے ہیں. ایک حج کر لیجئے اور اس بعد پیسے کو خرچ کیجیے دوسرے کام میں، دعوی ورک میں خرچ کیجیے، ایجوکیشن میں خرچ کیجیے، بہت سے اچھے کام ہیں. تو میں تو اس کو بدعت سمجھتا ہوں کہ خواہ لوگ بار بار حج کر رہے ہیں، بلکہ اس کو میں آؤٹنگ سمجھتا ہوں. آؤٹنگ، وہ حج وج نہیں ہے، وہ آؤٹنگ ہے صرف. میں اس کو نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ثواب ہے، بلکہ پکڑ ہوگی کہ تمہارے پاس پیسہ تھا تو یہی کام کرنے کا. تم کو پرائرٹی بیسس پر تم کو دیکھنا چاہیے تھا کہ دوسرے کام ہیں جیسے دعوی ورک ہے، ایجوکیشن ہے، جس میں نہیں ہو رہا ہے کام، تو اس میں پیسہ لگا دے تو اپنا. تو میں تو سختی سے یہ رائے رکھتا ہوں کہ ایک حج کے بعد دوسرا حج نہیں کرنا چاہیے. کسی کے پاس پیسہ ہے تو دوسرے جو کام ہے اس میں اپنے پیسے کو لگانا چاہیے.